ترک وفا بائی نیاب جیلانی میگا لاسٹ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کروں گی. جیسے میں نے یہ کمپلیٹ لانگ ناول جو کہ بیحد انٹرسٹنگ ہے، ٹوسٹ اور ٹرنز سے بھرپور تھا، بہت مسٹیریس تھا، وداؤٹ اینی گیپ، ڈبل ایپیسوڈس اور کبھی میگا ایپیسوڈس بھی دیتی رہی ہوں، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ میری اپنی لائف کتنی زیادہ ٹف ہے. لیکن میں کبھی نہیں چاہتی کہ لانگ ناولس میں گیپ آئیں اور آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے. تو میں نے اپنی نیندیں حرام کر کے بھی آپ لوگوں کے لیے اس ناول کو جتنا جلدی ہو سکا ریکارڈ کیا، آپ تک پہنچایا. بدلے میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے موٹیویشن اور انکریجمنٹ کے. اور آپ یہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ میرے 2 چینلز ہیں، سیلف بلیف اور سول ٹچنگ. دونوں کو سبسکرائب کر کے، ویڈیوز کو لائک کر کے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے. آپ کی موٹیویشنل ورڈز، آپ کے انکریجنگ کمنٹس مینز اے لاٹ ٹو می، اور یہی چیز مجھے زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا کام کرنے پر اکساتی ہے. امید رکھوں گی جس طرح ہمیشہ آپ میرا ساتھ دیتے ہیں، میرے دونوں چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں گے، بیکاز دیٹ میٹرز اے لاٹ ٹو می. ریزن یہ ہوتی ہے، ایک چینل کے ساتھ بیک اپ پہ دوسرا چینل ہونا ضروری ہوتا ہے. اس پر زیادہ سبسکرائبرز ہیں، اس پہ تھوڑے ہیں. کچھ نہیں پتہ ہوتا کب یوٹیوب پہ کون سا بگ آ جاتا ہے، میس کریٹ ہو جاتا ہے. تو فار سیف سائڈ 2 چینلز ہیں میرے پاس. اس کے علاوہ میرا انسٹاگرام ID وفا راجپوت آفیشیل کے نام سے ہے. میرا فیس بک کوئی پیج نہیں ہے. مجھ سے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کا کوئی پیج ہے؟ کوئی پیج نہیں ہے. میری فیس بک کی جسٹ ID ہے، وہ بھی وفا راجپوت کے نام سے ہے. تو یہ ڈفرینٹ سورسز اس لیے بتا رہی ہوں، سیف سائڈ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک دوسرے سے کنیکٹ رہنے کا ایک سے زیادہ سورس ہونا چاہیے، اچھا رہتا ہے. ناؤ لیٹس اسٹارٹ اٹس میگا لاسٹ ایپیسوڈ. عیسیٰ نے ٹریگر دبا دیا تھا، مگر اس دوران چاچو کی بھیانک چیخ سنائی دی تھی. عیسیٰ کا نشانہ خطا ہو گیا اور آفاق کی کھوپڑی پاش ہونے سے بچ گئی تھی. آفاق کے منہ سے نکلی سچائی حسیب انکل برداشت نہیں کر سکے تھے. انہیں شدید اٹیک ہوا تھا اور وہ اسی وقت جاں بحق ہو گئے. انہوں نے جلد ہی دنیا کے غموں سے چھٹکارا پا لیا تھا. بعد کے حالات انتہائی تکلیف دہ تھے. آفاق گھر چھوڑ کر ایفی کو لیے چلا گیا تھا. اس نے اپنے لیے الگ فلیٹ کا انتظام کر لیا تھا. عیسیٰ کی حالت بہت خراب تھی. پاپا کی موت نے اسے نچوڑ ڈالا تھا. اسے گھر، دفتر اور حتیٰ کہ مالا بھی بھول گئی تھی. ابھی پاپا کو مرے ہوئے چند دن گزرے تھے. ابھی پاپا کے زخم سے اس کا اپنا دل زخم رسیدہ ہو رہا تھا. پاپا کی جدائی کا غم ابھی تازہ تھا جب علی عیسیٰ کی زندگی سے مالا کو اچانک نکال دیا گیا. آخر اس رات ہوا کیا تھا؟ اس رات پھر سے طوفانی بارش آئی تھی. تنہا مالا خوف کے عالم میں تھر تھر کانپ رہی تھی. ایک چاچو کا سہارا تھا، وہ بھی نہ رہا. اسے چاچو کی کمی بڑی شدت کے ساتھ محسوس ہوتی تھی، کیونکہ عیسیٰ بھی ان دنوں مالا کی ذات سے بے پرواہ ہو گیا تھا. بلکہ عیسیٰ کو تو ان دنوں اپنا بھی ہوش نہیں تھا. وہ نہ دفتر جاتا تھا، نہ ہی گھر میں ٹکتا تھا. زیادہ وقت قبرستان میں گزارتا. پاپا کی وصیت تھی کہ انہیں ماما کے ساتھ ہی دفن کیا جائے. عیسیٰ نے ان کی وصیت پوری کرتی تھی، مگر وہ خود اتنا مخبوط الحواس ہو رہا تھا جیسے پاپا کے بعد اسے زندگی کو ترتیب دینا مشکل لگ رہا تھا. جیسے پاپا کا ہاتھ میلے میں عیسیٰ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہو، اور اب عیسیٰ تنہا، اکیلا، غمگین، رنجیدہ، مارا پھر رہا تھا. اسے نہ کوئی رستہ نظر آتا تھا، نہ کوئی منزل دکھائی دیتی. پاپا کی اچانک موت نے اسے گہرا صدمہ پہنچایا تھا. اس کی بے یقینی ختم ہی نہیں ہوتی تھی کہ اس کے پاپا مر بھی سکتے ہیں. پھر اسے آفاق پہ شدید زہر چڑھتا تھا، جیسے پاپا کی موت کا اصل ذمہ دار آفاق ہی تھا. وہ اس کے سامنے ہوتا تو عیسیٰ اسے گولیوں سے بھون ڈالتا. ان دنوں عیسیٰ پر پاگل پن کا بھوت سوار تھا. اسے ہر چیز میں اپنے پاپا کا چہرہ دکھائی دیتا، اور ہر چہرے پر پاپا کے قاتل کا گمان بھی ہوتا. اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی. وہ اٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگتا تھا. ان حالات میں مالا اس کی کیا کیئر کرتی، کیا تسلی دیتی، کس طرح سے قریب آتی. وہ مالا کو بھی برداشت نہیں کرتا تھا. گھر میں ہوتا تو کمرہ بند کیے اندھیرے میں پڑا رہتا. مالا پاس آتی تو اسے جھڑک کر باہر بھیج دیتا. اسے اندھیرے اور تنہائی سے لگاؤ ہو گیا تھا. وہ اپنی شکستہ حالت میں مالا کی شکستگی کو نظر انداز کر چکا تھا. اسے اپنے غم کے سامنے ہر کسی کا غم ہیچ لگتا تھا. کاروبار خسارے میں جا رہا تھا. کچن کا راشن ختم ہو رہا تھا، مگر عیسیٰ کو کوئی پرواہ نہیں تھی. نینی کچا پکا
کھانا پکا دیتی تھی جسے مالا اکیلے ہی نکلتی۔ علی عیسیٰ تو جیسے چاچو کے ساتھ ہی مٹی میں دفن ہو گیا تھا۔ ایسے حالات میں مالا کی ذہنی کنڈیشن کیا ہو سکتی تھی؟ اس کا دل چاہتا وہ دیواروں سے ٹکریں مار مار کے خود کو ختم کر لے۔ جس عیسیٰ کے لیے وہ یہاں سزائیں کاٹ رہی تھی وہی عیسیٰ پرایا ہو گیا تھا۔ نہ کوئی دوست موجود تھا، نہ کوئی ہمدرد۔ مالا شاید عیسیٰ سے پہلے ہی پاگل ہو جاتی، بلکہ پاگل تو عیسیٰ نے اسے کر ہی دیا تھا۔ یہ چاچو کی وفات کے 10-15 دن کے بعد کی بات ہے، بلکہ دن کیا رات ہو چکی تھی۔ اس رات بہت دن بعد مون آئی تھی۔ بس جنازے کے وقت آتے ہوئے مالا نے اسے دیکھا تھا اور اس کے بعد آج آئی تھی۔ وہ آتے ساتھ علی عیسیٰ کے کمرے میں گھس گئی تھی، اسی کمرے میں جس سے عیسیٰ نے کچھ دیر پہلے مالا کو جھڑک کر نکال دیا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلا رہنا چاہتا تھا اور مالا کی موجودگی اسے ڈسٹرب کرتی تھی۔ مالا کو اس لمحے مون پر رشک آیا تھا، وہ جو عیسیٰ کی جھڑکیاں کھا کر لاؤنج کے ایک کونے میں دپک کر بیٹھی رو رہی تھی۔ مون کو عیسیٰ کے کمرے میں جاتا دیکھ کر رشک کرتی رہی۔ عیسیٰ نے مالا کو کمرے میں سے نکال دیا تھا مگر مون کو ہرگز نہیں نکالا تھا۔ بھلا مون کو کمرے میں سے نکالنے کی کس میں جرت تھی؟ حالانکہ عیسیٰ چاہتا تو مون کی بے عزتی کرتا، اسے برا بھلا کہتا۔ آخر وہ کیسی بیٹی تھی جو باپ کی موت کا سن کر گھڑی بھر کے لیے آئی تھی اور پھر پلٹ کر خبر نہیں لی تھی؟ مگر عیسیٰ نے مون کو کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ خلاف توقع مون کے بجائے عیسیٰ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد عیسیٰ کا کمرے سے باہر نکلنا مالا کو حیران کر گیا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی نہ جانے کیا باتیں کرتے رہے تھے۔ مالا کچھ پریشان ہو کر عیسیٰ کی طرف آ گئی تھی۔ اس نے یہی سمجھا تھا جیسے عیسیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، شاید پانی وغیرہ نہ لینا ہو۔ وہ تو اپنی نندانی میں کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی جب عیسیٰ کے الفاظ اسے آسمان کی وسعتوں سے اٹھا کر زمین کی گہری کھائی تک لے آئے۔ وہ جیسے سرخ آنکھیں لیے مالا کو جھنجھوڑنے آیا تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر مالا خوف اور دہشت سے دنگ رہ گئی تھی۔ یہ علی عیسیٰ تو نہیں تھا، یہ مالا کا عیسیٰ تو نہیں تھا، یہ تو کوئی اجنبی شخص کھڑا تھا، اجنبی نگاہوں سے گھورتا ہوا۔ تب مالا لمحہ بھر کے لیے بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ عیسیٰ اتنا غیر معمولی کیوں لگ رہا ہے۔ وہ جیسے نیند میں تھا مگر عیسیٰ تو جاگ رہا تھا۔ مالا کچھ سمجھ ہی نہیں پائی جبکہ اندر بیٹھی ساحرہ اسے میسمرائز کر کے اپنے شعور سے اسے پیغام بھیج رہی تھی۔ تم میری زندگی کا ناسور ہو، سبز قدم عورت، جب سے میری زندگی میں داخل ہوئی ہو میرا چین، سکون، اطمینان سب ختم ہو چکا ہے۔ تم یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتی؟ تم میری زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ میرے گھر سے نکل جاؤ، میری زندگی سے نکل جاؤ۔ فحش، بد کردار۔ عیسیٰ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ مالا کی آنکھیں ابل پڑیں، خوف، دہشت، ذلت، توہین اور جانے کون کون سا دھواں نما احساس دل کے اندر سے اٹھ رہا تھا۔ آگ جیسے جھلسا رہی تھی، ذلت جیسے تماچے مار رہی تھی، دہشت جیسے خوف کے عالم میں لرزا رہی تھی۔ کیا زمین پر زلزلہ آ گیا تھا؟ کیا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑا تھا؟ اس کے آس پاس کیسی تباہی ہو رہی تھی؟ آخر مالا کی زندگی میں بھونچال آ ہی گیا تھا۔ عیسیٰ جس طوفان کی مانند آیا تھا اسی طرح واپس پلٹنے کے بجائے باہر نکل گیا اور مالا پورے قد کے ساتھ زمین پر سو گئی تھی۔ یہ عیسیٰ اسے کیا کہہ کے گیا تھا؟ فحش، بد کردار، اتنی غلیظ گالی۔ کیا مالا اسی گالی کی حقدار تھی؟ کیا وہ اسی ذلت کی حقدار تھی؟ کیا وہ اتنے گندے الفاظ کی حقدار تھی؟ اندر کہیں بھالے سے چبھے تھے، کوئی انی سی کھبی تھی، کہیں درد سا اٹھا تھا، قہرام سا مچا تھا۔ شاید مالا کی موت ہو گئی تھی۔ اندر غم کے چشمے پھوٹ پڑے تھے، اس کے قدم کیچڑ میں پڑ رہے تھے۔ مالا کا پورا وجود کیچڑ سے لت پت تھا۔ وہ اس دلدل سے بھلا کیسے نکلتی؟ وہ اس اذیت سے بھلا کیسے بچتی؟ صدمے کا بوجھ حد سے سوا ہونے لگا، آنکھیں ابلنے کو بےتاب تھیں اور مالا علی عیسیٰ زمین پر بیٹھ کر دہاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ وہ خود کو پیٹ رہی تھی، اپنے سر کو زمین سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ اونچی آواز میں چیخ رہی تھی۔ آخر اس کا کیا قصور تھا؟ کیا اس نے چاچو کو مارا تھا؟ کیا اس نے آفاق سے کہا تھا کہ عیسیٰ کو دھوکہ دے؟ وہ سب کی طرف سے دی گئی اذیتوں کا اکیلی مالا سے بدلہ لے رہا تھا۔ وہ کہاں کا منصف تھا؟ وہ کہاں کا عدل کر رہا تھا؟ مالا دھاڑے مارتی رہی، چیختی رہی، روتی رہی۔ تب دبے قدموں چلتی ہوئی نینی مالا کے قریب آ گئی تھی۔ وہ اسے چپ کروا رہی تھی، اسے پانی پلا رہی تھی، مالا کی پیشانی سے نکلتا خون صاف کر رہی تھی۔ پھر اس نے مالا کے دوپٹے کا پلو پکڑ کر اس میں کوئی چیز باندھ دی تھی۔
یہ تمہارے کاغذات تھے، ویزا، پاسپورٹ۔ مالا تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ عیسیٰ تو پاگل ہو چکا ہے، کسی شب تمہارا گلا گھونٹ دے گا، وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ مجھے بھی مار ڈالے گا، تم بھاگ جاؤ یہاں سے، میں بھی ادھر سے نکلنے والی ہوں۔ نینی کی آنکھوں سے خوف اور دہشت پھوٹ رہی تھی۔ وہ مالا کو کیسی راہ دکھا رہی تھی؟ کیا وہ اس کی ہمدرد تھی؟ نہیں، وہ مالا کی ہمدرد کیسے ہو سکتی تھی؟ کیا خبر آفاق جھوٹ کہہ رہا ہو؟ کیا خبر نینی اس کے لیے کوئی روشنی کی کرن لیے کھڑی ہو؟ مالا جس ٹوٹ پھوٹ میں مبتلا تھی اس کا ذہن ناکارہ ہو چکا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ بس دم بخود سی نینی کو دیکھ رہی تھی۔ جب فون کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ یہ کال کس کی تھی؟ شاید عیسیٰ کی، مگر عیسیٰ اسے فون کیوں کر رہا تھا؟ مالا سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا۔ اس نے کارڈلیس کان سے لگایا، تب عیسیٰ کی بھیانک آواز سنائی دی تھی۔ اتنی بری، خوفناک اور بھیانک آواز مالا نے عمر بھر نہیں سنی تھی۔ وہ عیسیٰ تھا یا کوئی وحشی درندہ؟ مالا کے سر پر ہتھوڑے مار رہا تھا۔ آج روئے زمین پر عیسیٰ جیسا ظالم، سنگ دل اور وحشی انسان کوئی نہ تھا۔ اس نے مالا کے کانوں میں زہر پھونک ڈالا تھا۔ میں علی عیسیٰ بقائمی ہوش و حواس تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ فون بند ہو چکا تھا اور مالا چکرا کر زمین بوس ہونے لگی تھی۔ نینی اسے نہ تھامتی تو مالا کا وجود جیسے پاش پاش ہو جاتا۔ قیامت کی گھڑی نہ جانے کیسی ہوگی۔ مالا کو تو آج کا دن ہی روز قیامت لگ رہا تھا۔ اس کا سب کچھ جیسے لٹ گیا، وہ برباد ہو گئی تھی، تباہ ہو گئی تھی۔ دنیا، جگ، سنسار اور اس جہاں میں مالا جیسا بدبخت کوئی نہ تھا۔ عیسیٰ نے اسے پاتال میں گرا دیا تھا۔ اسے ان گناہوں کی سزا ملی تھی جو اس سے سرزد بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ کیسے کالے دل والے لوگ تھے، یہ کیسے سنگ دل لوگ تھے۔ سمندر پار سے لوگوں کے جگر پارے لے آتے اور انہیں بغیر کسی جرم کے سزائے موت سنا دیتے۔ عیسیٰ نے کیسا گھاؤ لگایا تھا، کیسا دھوکہ اور چھل دکھایا تھا۔ اگر وہ اسے بدکردار سمجھتا تھا تو یوں بغیر تصدیق کے سزا تو نہ سناتا، کم از کم کوئی وضاحت مانگتا۔ مالا اپنی صفائی پیش کرتی۔ اگر عیسیٰ کا دل مطمئن نہ ہوتا تب اسے بے شک اپنے سے الگ کر دیتا۔ مالا اگر بدکردار تھی تو عیسیٰ کوئی ثبوت تو لاتا، یوں بغیر کسی جرم کے اتنی بڑی سزا۔ مگر اس وقت مالا کا ذہن کچھ سوچنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کے مانند گر رہی تھی۔ نینی اسے بھاگ جانے کا مشورہ دے رہی تھی۔ مالا کے پاس اب رکنے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ وہ یہاں سے اب جانے ہی والی تھی۔ یہ پیارا گھر، علی عیسیٰ کی محبت، اس کی دی گئی ذلت، مالا یہاں سے کیا کچھ سمیٹ کے لے جا رہی تھی۔ وہ خالی ہاتھ تو نہیں تھی، اس کے پاس تو علی عیسیٰ کی بے شمار یادیں تھیں، اس کی دی گئی ذلت تھی، نفرت اور حقارت تھی۔ اس کے علاوہ طلاق کا بدنما داغ بھی تھا۔ وہ مفلس، کلاش یا غریب کہاں تھی؟ وہ تو مغربی جرمنی سے مالا مال ہو کے جا رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں عیسیٰ، یہ گھر آپ کو مبارک ہو۔ اچھا نہیں کیا آپ نے عیسیٰ، اچھا نہیں کیا آپ نے۔ وہ بے ربط بولتی، کوئی مخبوط الحواس لگ رہی تھی، کوئی مجنون لگ رہی تھی، کوئی پاگل لگ رہی تھی، جیسے کوئی دیوانی ہو، کوئی فقیر نہیں۔ اس کے بال بکھرے تھے، پیشانی سے خون نکل رہا تھا، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، جوتے نہ جانے کہاں تھے۔ وہ کسی بیکارن کی طرح ایک ایک چیز کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ تب باہر بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی تھی، بالکل غیر مانوس سی آواز، پھر جیسے نینی چیل کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ مالا کا بازو دبوچ کر وہ سٹنگ روم کے دروازے تک لے آئی۔ بھاگ جاؤ مالا، یہ لوگ تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ پہلے سبز باغ دکھاتے ہیں، اپنا کام لیتے ہیں، مطلب نکلواتے ہیں، پھر مار ڈالتے ہیں۔ نینی بے ربط بولتی، چیختی ہوئی لاؤنج کی طرف آ گئی تھی۔ پھر مالا کے دیکھتے ہی دیکھتے بھاری بوٹوں والوں نے پیٹرول کی بوتلیں نینی پر خالی کر کے اسے آگ لگا دی تھی۔ آگ جو ہر طرف پھیل رہی تھی، آگ جو نینی کو جھلسا رہی تھی، آگ جو اسے راکھ کا ڈھیر کر رہی تھی۔ مالا کی بھیانک چیخیں اس کے حلق میں گھٹ گئیں، اس کی آواز جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ گونگی اور بہری ہو گئی، الٹے قدموں سیدھی سڑک پہ بھاگتی مالا کا دوپٹہ اس کے پیروں میں لوٹ رہا تھا۔ اس کے بال الجھے اور بکھرے تھے، خون کے جا بجا دبے تھے، اور وہ کان بند کیے سر پٹ دوڑ رہی تھی۔ خون جو اس کے ماتھے پر سوکھ چکا تھا، دبے جو اس کے منہ پہ پڑ چکے تھے، آگ جو اس کی آنکھوں میں جم گئی تھی، اور خوف جس کے حصار میں وہ عمر بھر کے لیے مقید ہو گئی تھی۔ آنسو جو کبھی نہ خشک ہونے کے لیے آنکھوں سے جاری ہو چکے تھے۔ کوئی اس کے کان میں دھیرے دھیرے بول رہا تھا،
بواریا میں گزارے دن، بواریا کی وہ شامیں۔ کسی نے مالا کی حیران آنکھوں میں جھانک کر ہنستے ہوئے کہا تھا، تم اتنا حیران کیوں ہوتی ہو؟ موتیوں کی سفید مالا۔ وہ ہنستا ہنستا پائنتی کی طرف بیٹھ گیا تھا، مگر یہاں پائنتی کہاں تھی؟ علی عیسیٰ کہاں تھا؟ یہ آواز کہاں تھی؟ مالا تو سڑک پر اندھا دھند بھاگ رہی تھی، مگر یہ آواز؟ مالا کے کان پھٹنے لگے تھے۔ وہ عیسیٰ کی آواز کبھی نہیں سننا چاہتی تھی، مگر یہ آواز۔ پتہ ہے تم مجھے کبھی کبھی کیا لگتی ہو؟ وہ مسکرا رہا تھا، اتنی میٹھی مسکراہٹ تھی، قاتل کی ساری ادائیں قتل کرنے والی تھیں۔ مالا کا معصوم دل سہ نہ پاتا، وہ مٹھاس کا دریا تھا اور مالا شیرے میں ڈوبنے والی جلتری۔ وہ کرم شبتاب تھا اور مالا اس کی دیوانی۔ کبھی جو علی عیسیٰ کی صبیح پیشانی پر ناگواری کے جفتے ابھرتے، تب بھلا مالا کا کیا بنتا؟ شاید اس کا دل ہی بند ہو جاتا، اور اس کا دل جیسے اب بند ہو رہا تھا۔ اچھا تو میں تمہارے رونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ مالا کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ کوئی اس کے آس پاس نہیں تھا، وہ تنہا تھی، اکیلی تھی، بے یار و مددگار تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر کوئی اسے چپ کروانے والا نہیں تھا، کوئی اس سے رونے کی وجہ پوچھنے والا نہیں تھا۔ کیا حمل بریکٹ آسمان کے شیسترن بریکٹ ستارے بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ کسی نے ہلکی سی خفگی کے ساتھ جتایا تھا۔ مالا کو بڑی زور کی ٹھوکر لگی تھی، وہ جیسے منہ کے بل گری تھی۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ کون سا خطہ تھا؟ یہ کون سی سرزمین تھی؟ ہاں، یہ تو علی عیسیٰ کا منہائم تھا، وہ منہائم جہاں محبت سانس دیتی تھی، جنگلوں میں دم لیتی تھی، جہاں خوش پوشاک بے فکرے لوگ چہلیں کرتے تھے۔ یہ خوابوں کا دیس تھا، یہ سنہرے ریشم جیسے لوگوں کا دیس تھا، جہاں دھوپ میں چشمے پھوٹتے تھے، جہاں رات میں بلوں میں کھلتے تھے، جہاں رات میں نگینے بکھرتے تھے، جہاں خوابوں میں کمل کھلتے تھے۔ یہ اوریل عراق کی بستی تھی، یہاں سفید پریاں اترتی تھیں۔ یہ کہکشاؤں کا نگر تھا، یہ اجنبیوں کا نگر تھا، اور وہ اپنے ڈیری کی المیرا، اپنے الکا بریکٹ وطن سے لاکھوں میل دور نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہی تھی۔ وہ البہار کی تمناؤں اور خوابوں کو آنکھوں میں سمیٹے ایک سنہری ساحرہ کے جال میں جکڑ گئی تھی۔ تو کیا وہ انجان سی چھوٹی لڑکی رستہ بھٹک گئی تھی؟ ہاں، وہ انجان لڑکی رستہ بھٹک گئی تھی۔ پھر کوئی شہزادہ اسے راہ بتلانے نہیں آیا تھا۔ رستہ کھوٹا ہوا تو منزل بھی کھسک گئی، پاؤں تھکے تو سفر بھی لمبا ہو گیا، آنکھ نم ہوئی تو نیند بھی روٹ گئی۔ چلتے چلتے اسے پھر سے ٹھوکر لگی۔ اسے ایک سنہری ناگن نے ڈس لیا تھا۔ مالا کا پورا وجود نیل نیل ہو گیا۔ تم چپکے چپکے اس لیے مسکراتی ہو تاکہ میں تمہیں نظر نہ لگا دوں۔ عیسیٰ کی محبت سے لبریز آواز اس کی سماعتوں میں انگارے بھر گئی تھی۔ وہ مسکرا کہاں رہی تھی، وہ تو چلا رہی تھی، رو رہی تھی، اپنی قسمت کے اس بھیانک موڑ پر دم بہت تھی، جیسے اسے اپنی بربادی کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ سفید پھولوں کی مالا کے لیے بواریا کا حسین ترین تحفہ۔ عیسیٰ نے اس کے دوپٹے کا کونا پکڑ کر کئی گلاب اس میں الٹ دیے تھے۔ وہ اس وقت جھک کر بڑی خواب آ گئی نظروں سے مالا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت گوئٹے کے رومان پرور ناول کا کوئی رومانوی کردار لگ رہا تھا، جو اپنی شہد جیسی شارلوت کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ مالا کو بھاگتے بھاگتے پھر سے ٹھوکر لگی تھی۔ اس نے پاگلوں کی طرح اپنا دوپٹہ دیکھا۔ دوپٹے میں سفید پھول نہیں تھے، ہاں کچھ اور ضرور تھا۔ مالا کو سوچنا نہیں پڑا تھا، اس کے دوپٹے میں ذلت کے ڈھیر، رسوائیاں، تنہائیوں اور طلاق کے کچھ غلیظ دبے بھی تھے۔ اس کا دوپٹہ رسوائیوں کے بوجھ سے بڑا وزنی ہو رہا تھا، بد کرداری کے داغوں سے آلودہ تھا۔ اس سے دوپٹے کا بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اس سے ذلت کا بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اس سے طلاق کا بار اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بواریا کا حسین ترین تحفہ وہیں الٹ کر منہائم کا غلیظ ترین تحفہ سمیٹے جا رہی تھی۔ اس سے بہتر تھا تم یوں کہتی، مجھے آپ سے شدید قسم کا طوفانی عشق ہو چکا ہے۔ وہ حسرت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی حسرت اب مالا کی آنکھوں میں بھر گئی تھی۔ اس نے آنکھیں رگڑ رگڑ کر آس پاس کے منظر دیکھے۔ یہ کوئی بس سٹاپ تھا۔ ایک بس اسے دیکھ کر رک گئی۔ مالا نے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھا تھا۔ اسے کیا کرنا تھا؟ بس پہ سوار ہونا تھا یا پھر پیدل چلنا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ ہونکوں کی طرح بس کو آگے بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ نا، میرے بغیر دل لگ گیا؟
بڑی آس لیے پوچھنے والا مالا کے دل کا مکین اب کہیں نہیں تھا، مگر اس کی آواز اس کے کان پھاڑ رہی تھی۔ وہ سڑک پر پھر سے بھاگنے لگی۔ نہیں نہیں، کبھی نہیں۔ مالا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ اپنی چیخیں روکنا چاہتی تھی، وہ اپنے آنسو روکنا چاہتی تھی، مگر اتنی بے بس کیوں تھی؟ تم محبت کرتی ہو عیسیٰ سے تو کیا ہوا؟ سوزی بھی تو عیسیٰ سے محبت کرتی ہے۔ کیا سوزی کو عیسیٰ مل گیا؟ نہیں نا، تو پھر تمہیں کیسے مل سکتا ہے؟ ہوا کی لہروں پر موند کی آواز لہرا رہی تھی، بل کھاتی ہوئی ایک حسین ناگن جس نے مالا کے پورے وجود کو ڈس لیا تھا۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگیں۔ میرا بھائی عنقریب تمہیں طلاق دے گا۔ موند کا تکبر اسے کپ کپا رہا تھا۔ مالا کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ تم عیسیٰ کی زندگی سے جانے والی ہو، وہ دھیمی آواز میں زہر گھول رہی تھی۔ مالا کو لگا اس کی سانس رک رہی ہے۔ عیسیٰ تمہیں طلاق دے گا، عیسیٰ تمہیں طلاق دے گا۔ تم عیسیٰ کی زندگی سے جانے والی ہو۔ موند زہر پھونک رہی تھی۔ وہ بل کھاتی ناگن اب بھی مالا کے پیچھے تھی۔ مالا نے خوف کے عالم میں مڑ مڑ کر دیکھا، کوئی اسے پکار رہا تھا۔ تم عیسیٰ کی زندگی سے جانے والی ہو۔ موند خونخوار بلا کی طرح اس کے سر پہ سوار تھی۔ وہ اسے مارنے والی تھی، وہ اس کا گلا گھونٹنے والی تھی، وہ خون منہ کو لگائے اسے نگلنے والی تھی۔ کسی نے مالا کو پھر سے پکارا تھا، کوئی مالا کے پیچھے آ رہا تھا۔ مالا نے سر پر دوڑ لگا دی تھی۔ وہ اپنی جان بچانا چاہتی تھی، اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے۔ ہاں، بچہ، علی عیسیٰ کا بچہ، مالا کا بچہ۔ کوئی اسے پھر سے پکار رہا تھا، مالا رک جاؤ۔ کوئی اس کے پیچھے آ رہا تھا، کوئی اس کے سر پہ پہنچ گیا تھا۔ کسی نے مالا کا بازو دبوچ لیا تھا۔ تم علی عیسیٰ کی زندگی سے جانے والی ہو۔ ان کی بھیانک آواز اس کے پیچھے پھر سے آئی۔ اس نے دم بخود ہو کر مڑتے ہوئے دیکھا، پھر اس کے ہونٹ بے آواز پڑپڑائے۔ میں علی عیسیٰ کی زندگی سے نکل چکی ہوں۔ مالا سامنے کھڑے وجود کے گلے لگ کر دھاڑیں مارتی ہوئی رو رہی تھی۔ وہ اپنے دل پر گزری ایک ایک قیامت کا اسے بتا رہی تھی۔ وہ اپنے زخم دل کو ہاتھ میں رکھ کر اسے دکھا رہی تھی۔ مالا کے دل پہ بڑا بوجھ لدا تھا۔ ایک غمگسار کو دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ وہ اپنے سامنے کھڑی ہیرا کو اپنے پہ گزرنے والی ہر قیامت کی خبر دے رہی تھی، اور ہیرا جیسے پتھر کا بت بنی سن رہی تھی۔ اس کے لیے مالا کو ان حالوں میں دیکھنا محال تھا۔ آگے کے حالات پہلے سے بھی بدتر تھے۔ ابو بکر اور ہیرا تو عیسیٰ اور مون کا گریبان پکڑنا چاہتے تھے۔ وہ پولیس کو تمام واقعات بتانا چاہتے تھے، مگر مالا کو یہ سب گوارا نہیں تھا۔ جب عیسیٰ تمام تعلق توڑ چکا تھا، مالا کو طلاق دے چکا تھا، تب بھلا وہ کیوں کر واپس پلٹتی؟ طلاق کے بعد وہ عیسیٰ پر حرام ہو چکی تھی، اور اس نے بقائمی ہوش و حواس عیسیٰ کا فون سنا تھا۔ عیسیٰ نے واپسی کا کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑا تھا۔ ہلکی سی گنجائش بھی ہوتی تب بھی مالا سارے گھاؤ بھلا کر واپس علی عیسیٰ کی زندگی میں لوٹ جاتی۔ وہ اس کی زندگی تھا، اس کے بغیر زندگی میں نہ کوئی رنگ بچا تھا، نہ کوئی خوشی۔ ابو بکر شریعت کی روح سے بتا رہا تھا کہ ابھی مکمل طلاق نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی گنجائش نکل ہی آئے گی، اگر عیسیٰ چاہے تو۔ مگر عیسیٰ کیوں کر چاہتا؟ اگر اسے اتنا ہی خیال یا احساس ہوتا تو وہ طلاق ہی نہ دیتا، اسے فحشا، بد کردار اور اتنے غلیظ الفاظ نہ کہتا۔ بغیر کسی ٹھوس شہادت اور ثبوت کے اسے بد کردار کہہ کر طلاق دینے والا علی عیسیٰ اس کے کسی مجرم کو سامنے تو لاتا۔ آخر عیسیٰ نے کس کے ساتھ مالا کو کبھی فیل کرتے دیکھ کر اتنا بڑا بہتان لگایا تھا؟ کم از کم وہ کسی کا نام تو لیتا۔ میکس یا آفاق، یہ دو لوگ ہی تو مالا کے آس پاس تھے۔ جب کسی کا نام لیے بغیر وہ اسے بد کردار کہہ کر اپنی زندگی سے نکال سکتا تھا، تو پھر واپسی کا بھلا کیا سوال؟ مالا کی حالت بہت شکستہ تھی۔ ہیرا اور ابو بکر اسے واپس پاکستان جانے نہیں دے رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے مالا کچھ صحت مند ہو جائے، مگر مالا یہاں ایک لمحہ بھی ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر ہیرا اور ابو بکر جیسے بے بس ہو گئے۔ مالا کا ویزا اور پاسپورٹ اس کے پاس ہی تھا۔ نینی کی مہربانی، نینی کا پہلا اور آخری مالا کی ذات پر احسان۔ وہ خود تو اپنی ہی لالچ کی آگ میں جل گئی تھی، مگر جاتے جاتے بھی نیکی، ہاں کم از کم ایک نیکی اپنے اعمال نامے میں لکھوا گئی۔ مون کے ساتھ مل کر دولت کے لالچ میں اسے برباد کرنے والی اپنی ہی لالچ کی آگ میں جھلس گئی تھی۔ وہ فلیٹ، کار اور سپر سٹور اس کے پچھلوں کی عیش کا سبب بن گیا تھا، اور خود نینی نے بھلا کیا خریدا؟ دنیا میں بھی آگ اور آخرت میں بھی آگ۔ آخر عیسائی مذہب کا بھی تو معاد پر ایمان ہوتا ہے، پھر انسان سمجھتا کیوں نہیں؟
اپنے سامنے کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی عقل کو بیچ میں نہیں لاتا۔ جو کسی کی خاطر کنواں کھودتا ہے بالآخر اس کنویں میں پہلے خود گرتا ہے۔ دوسروں کی راہ میں انگارے بچھا کر اپنی زندگی کو لوگ گلزار کیسے بنا سکتے ہیں؟ خواہشات کے تلاطم پر جانے والے، خواہشات کی موجوں کا پیچھا کرنے والے یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ دریا تو آخر اتر ہی جائے گا۔ مالا مری ہوئی نینی کی روح کے سامنے بھی احسان مند تھی۔ مالا پر اس نے ایک نیکی تو کر ہی دی تھی۔ اس کے دوپٹے کے کونے میں بندھا پاسپورٹ کاغذات جیسے آگے کے سفر کو آسان کر گئے تھے، اور مالا کو اللہ نے صبر اور شکر کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ جانے اس سے کہاں بھول چک ہوئی تھی جو اتنی شدید پکڑ میں آ گئی، مگر اس نے پھر بھی اللہ سے صبر اور دعا کے ساتھ مدد مانگی تھی۔ دعا کے بارے میں اسے کامل یقین تھا، خلوص دل اور دکھے دل سے نکلی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات تھی کہ قبولیت انسان کی مرضی سے نہیں، صرف اللہ کی رضا سے ہوتی ہے، اور مالا نے خود کو اللہ کی رضا میں راضی کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، جس نے بھی کیا، مالا نے اپنے سارے معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ تب اس کے دل میں سکون اتار دیا گیا تھا۔ حالانکہ جو عمر بھر کی بے قراری تھی اس کا خاتمہ تو نہیں ہو سکتا تھا، مگر مالا نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ پھر وہ اتنی خوش نصیب تو تھی ہی جو اسے راہ چلتے ہوئے ہیرا جیسی دوست مل گئی، وہ جو مالا کے لیے پری بدیع الجمال بن گئی تھی۔ اللہ آسمانوں سے مدد کے لیے پریاں نہیں اتارتا بلکہ انسانوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ رستے میں کھڑے خضر نہیں ملتے؟ اسے تو رستے میں کھڑا خضر بھی مل گیا۔ وہ رستہ بھٹک رہی تھی، منزل بھٹک رہی تھی، اسے تو شہزادہ سیف الملوک بھی مل گیا، ڈاکٹر ابو بکر جیسے فرشتے کی صورت میں۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح ابو بکر اور ہیرا کی محبت، خلوص اور نرم الفاظ نے اس کے مایوس دل کو تازگی اور ڈھارس پہنچائی تھی۔ دکھ انسان کے مرنے سے نہیں ہوتا بلکہ اپنائیت، محبت اور خلوص کے تعلق کے ٹوٹے جانے کا ہوتا ہے۔ جب دل اداس ہوتا ہے تو یادوں کے نخلستان کی طرف نکل جاتا ہے، اور جب فگار ہوتا ہے تو خود ایک عذاب انگیز یاد بن جاتا ہے۔ دل کے رستوں پر چلنا آسان نہیں ہوتا، اور دل کے رستوں سے اترنا تو اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر ایک ورد کرتے کرتے اچانک دھاگا ٹوٹ جانے سے تسلسل تو ٹوٹ ہی جاتا ہے، مگر ورد کبھی نہیں بھولتا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ محبت اتنی نہ کرو کہ اس کی جدائی نہ سہ سکو، مگر کہہ دینا ہمیشہ سہل ہوتا ہے۔ جو سہتا ہے خبر بھی وہی رکھتا ہے، اور ہیرا جو پری بدیع الجمال کی طرح اس کے لیے روشنی کا مینار بن کر کھڑی تھی، دن رات جیسے اسے ایک ہی سبق یاد کرواتی: اپنے ماضی کو بھول جاؤ۔ ماضی میں بھلا کیا رکھا ہے مالا؟ اللہ نے چاہا تو تمہاری زندگی پھر سے گلزار ہوگی۔ وہ اسے طوطے کی طرح رٹواتی تھی جب تک ٹکٹ کنفرم نہ ہو گئی۔ وہ قطرہ قطرہ اس کے کانوں میں نصیحتیں ٹپکاتی رہی: بھول جاؤ، تمہارے ماضی میں کچھ نہیں رکھا۔ بھولنا آسان نہیں تھا، مگر وہ اپنے دوستوں کو مطمئن ضرور کر سکتی تھی۔ پھر صرف 4 دن کے بعد اس کی سیٹ بھی کنفرم ہو گئی۔ راہ چلتے خضر اسے منزل تک پہنچانے ایئرپورٹ آئے تھے۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس اجڑی مالا کو الوداع کہتے ہوئے ان کے چہرے غمزدہ تھے۔ اگر مالا مجبور نہ کرتی تو ابو بکر کے لیے عیسیٰ تک پہنچنا کچھ مشکل تو نہیں تھا، مگر مالا نے اسے ایسا نہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب واپس پلٹنا ہی نہیں تھا تو پھر وہ مڑ مڑ کر کیوں دیکھتی؟ جہاز جب آسمان کی وسعتوں میں تیرنے لگا تو اجڑی پجڑی مالا کے آنسو پھر سے رواں ہو گئے۔ ضبط کرتے کرتے بھی ٹانکے ادھڑ گئے تھے۔ نچلی بلندی سے جہاز اوپر کی طرف جا رہا تھا، بادلوں کا سفید دھواں چھٹ رہا تھا، دھنکی ہوئی روئی جیسے دور کوہساروں پر مجمع بنائے بین کر رہی تھی۔ منہائم کے نواحی جنگلات اب کوسوں دور تھے، لال چھتوں والی آبادیاں سرخ نشان بن چکی تھیں، بواریا کے کھیت جس میں ہری اور بھوری بستی فصلوں کی تازہ کٹائی ہوئی تھی ایک نقطے کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ جہاز پھر یوگوسلاویا اور آسٹریلیا کے ملکوں سے گزر رہا تھا۔ منہائم بہت پیچھے رہ گیا تھا، منہائم اس سے بچھڑ گیا تھا، دریائے نیکر اس سے جدا ہو گیا تھا۔ بیلے کے پار جنگلوں میں مور رونے لگے تھے، تالاب پہ پریاں اتر آئی تھیں، بدیع الجمال صدمے سے بکھری تھی اور شہزادہ سیف الملوک اسے الوداع کہہ رہا تھا۔ آدم اور حوا کی ازل سے چلتی کہانی کا بالآخر اختتام ہو گیا تھا، ترک وفا کا بالآخر انجام ہو گیا تھا۔
زندگی ایک دفعہ تو رک گئی تھی، مگر زندگی رک کہاں سکتی تھی؟ اس نے تو چلتے ہی جانا ہے، چاہے جتنے بھی نشیب و فراز آتے رہیں، جتنے بھی دکھ درد اور غم کے پہاڑ آتے رہیں، چاہے جتنی بھی مشکلات سے اٹی سرحدیں آتی رہیں، زندگی نے تو آگے ہی بڑھنا ہوتا ہے، اور زندگی آگے بڑھتی ہی رہی، مگر مالا نے اپنی زندگی سے وفا کو ترک کر دیا تھا۔ اس کا وفاؤں سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ وہ پچھلے 6 ماہ کو سوچتی تو ایک خواب کی سی کیفیت لگتی، جیسے کوئی سنہرا خواب اچانک کسی چھناکے سے توڑ دیا جائے۔ مالا کو لگتا اس کے ساتھ کوئی انہونا واقعہ پیش آیا ہے، حالانکہ اس دنیا میں اور بھی نہ جانے کتنے بھیانک اور برے سانحے پیش آتے ہوں گے۔ اسی سفر کے دوران مالا کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اسے روتے ہوئے دیکھ کر اپنی دردناک کہانی سنائی تھی۔ وہ بھی مالا کی طرح طلاق کا بدنما داغ لیے واپس جا رہی تھی۔ اس کا شرابی، بے غیرت اور ذلیل شوہر اسے فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ نہ جانے کیسے اپنی جان بچا کے بھاگی تھی۔ اس لڑکی کی کہانی سن کر بھی مالا کو اپنا غم بہت بھاری لگ رہا تھا۔ مالا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جس دکھ اور عذاب سے وہ گزری ہے، ایسے حالات کسی اور کو پیش نہیں آ سکتے۔ اس کے ساتھ کوئی انوکھا اور انہونا واقعہ پیش آیا تھا۔ مالا کا ذہن صدمے کی اس کیفیت سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ وہ دوران سفر صرف روتی رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے بھی چپ نہیں رہ سکی۔ اس کے آنسو تھمنے والے ہی نہیں تھے۔ وہ لاہور پہنچ کر بھی روتی رہی تھی۔ اس کے گھر جیسے صف ماتم بچھ گئی تھی، جیسے کوہرام مچ گیا تھا، جیسے کسی کی موت واقع ہو گئی ہو۔ پورا خاندان جمع تھا اور سب کریت کریت کر مالا کی کہانی سننا چاہتے تھے۔ مالا نے بس اپنے باپ کو صرف اتنا بتایا تھا۔ ان جملوں میں اس نے اپنی پوری کہانی سمیٹ ڈالی تھی۔ اس نے مجھے فحشہ، بدکردار اور غلیظ الفاظ کہے۔ اس نے مجھے بدکرداری کے جرم میں طلاق دی ہے۔ جرمنی آنے اور جانے میں کتنا فرق تھا۔ وہ جب جا رہی تھی تو زمین پر پیر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے گئی تھی اور روتے ہوئے اجڑ کر واپس آ گئی تھی۔ مالا کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ ڈیڈی کو صدمے کی شدت نے ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا علی عیسیٰ مالا کو بدکرداری کے جرم میں کیسے طلاق دے سکتا تھا۔ ان کی پاک باز، نیک، حیادار بیٹی، آخر ان کے کون سے تکبر بھرے الفاظ منہ پہ پڑے تھے۔ انہیں لگا جیسے وہ منہ کے بل آ گرے ہیں، زمین پر، پستی میں، پاتال میں۔ معاف کرنا حسیب، تم نے تربیت تو ٹھیک کی ہے بیٹی کی، مگر مغربی ماحول میں رنگی ہوئی ہے۔ آخر میری مالا کا مون کے ساتھ کیا موازنہ؟ وہ شرم و حیا کا پیکر، سادہ، نیک طبیعت، حیادار، با کردار، جبکہ مون تو وہ بھائی کا لحاظ کر کے چپ سے کر گئے تھے، ورنہ مون کے لیے بے شرم، بے غیرت، فاحشہ اور بد کردار جیسے الفاظ ضرور استعمال کرتے۔ دراصل انہوں نے یہ الفاظ کہے نہیں تھے، مگر سوچے ضرور تھے۔ اور وہ جو باہر کھڑی دروازے کی جھری میں سے جھانک رہی تھی، وہ جسے لوگوں کے دماغ میں گھس جانے کا دعویٰ تھا، وہ کیسے نہ ان کی سوچ کو پڑھ آتی۔ اس نے تایا کے دماغ کو کھوج لیا تھا، ان کی سوچ کو کھوج لیا تھا۔ تب اس کے اندر نفرتوں کا طوفان ابل پڑا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تایا کو منہ کے بل گرانا ہے، ان کی حیادار بیٹی کو ذلیل کرنا ہے، ان کے تکبر کا مزہ چکانا ہے۔ تب وہ اپنی محبت کو بھول گئی تھی۔ اسے صرف اپنا انتقام، توہین اور ذلت یاد رہی تھی۔ حالانکہ جتنا وقت اس نے مالا کو خوار کرنے اور تایا کو ذلیل کرنے کی پلاننگ میں ضائع کیا تھا، اتنا وقت اپنی محبت کے حصول میں صرف کرتی تو آج بامراد ہوتی۔ وہ ذیشا کے دل کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لینے کی طاقت رکھتی تھی، مگر اس نے آخر کیا کیا؟ نفرتوں کے زہر پھونکتی رہی، شیطانی منصوبے اور پلاننگ میں خود کو بھی برباد کرتی رہی، اور آج تہی دامن، تنہا، اکیلی، بیمار، بدحال اور دنیا کے لیے ایک غلیظ مجرم بن گئی۔ خواہش نفرت کے لیے ہو یا محبت کے لیے، تپتے صحرا کے مانند ہے، جس پر پاؤں رکھنے سے سوائے آبلوں کے کچھ نہیں ملتا۔ محبت کی انتہا ہو یا نفرت کی، دونوں رستے جنون کی طرف لے جاتے ہیں۔ مون حسید کو ذرا سے انتقام، حسد اور ذلت کے جذبے نے انسان سے حیوان بنا دیا تھا۔ اگر مالا کو علی عیسیٰ مل سکتا ہے تو مون کو ذیشا کیوں نہیں؟ اگر تایا کی بیٹی باحیا، با کردار ہو سکتی ہے تو مون حسیب کو بد کردار کیوں کہا گیا؟ کیا وہ تایا کی ایسی غلیظ، گندی اور کڑی سوچ کی حقدار تھی؟ اس کے دماغ نے اسے جس راہ پر چلایا وہ چلتی گئی۔ دراصل وہ نفس کے شر کا شکار ہو گئی تھی، اور مالا صرف صبر کا شکار ہوئی۔ اس کے صبر نے اسے پھر بھی رسوا نہیں کیا، اگرچہ اس نے اپنا شوہر کھو دیا، بچہ کھو دیا، باپ کو بھی کھو دیا، مگر پھر بھی ایک صبر کے حصار سے کبھی نہیں نکلی تھی۔
اس کے صبر نے اسے گندے پانی سے نتھار کر صاف ستھرے طریقے سے باہر نکال دیا، اور منہ نصیب کے انتقام، حسد اور نفرت کے جذبے نے اسے ذلت کے دلدل میں دھنسا دیا تھا۔ ہسپتال کی سفید گلاس ونڈو پر جالی دار نائلون کا پردہ پڑا تھا۔ باہر کا سورج پگھل چکا تھا۔ رات اولیپس کی چوٹیوں سے رینگ رینگ کر نیچے اتر رہی تھی۔ سفید مرغابیاں بیلے کی طرف رواں تھیں۔ انہیں اپنے گھونسلوں کی طرف جانے کی جلدی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں موت جیسی خاموشی طاری تھی۔ وہ دونوں جیسے کسی پتھر کے مجسمے میں ڈھل چکے تھے۔ ذیشا کی آنکھوں میں سوالوں کا ایک طوفان امڈ رہا تھا۔ منکشے نے وہی گلیز سی مورگن راک پہنی تھی جس کی شرٹ پر گندگی لگی تھی، بلوزے نما شرٹ جو اسی چوغے کا کوئی حصہ تھی۔ اس کے بالوں کا گھونسلہ گردن کے پیچھے لٹک رہا تھا۔ گرد آلود چپچپے ہوئے بال، میلا کچیلا چہرہ اور عجیب تر مقناطیسی جھکی ہوئی آنکھیں، گیلی آنکھیں جو کسی کی بد دعا کا عکس نظر آ رہی تھی۔ ذیشا کے اندر سوالوں کا ایک بھونچال اٹھ رہا تھا۔ وہ منکشے سے پوچھنا چاہتا تھا، ویس ہاؤس میں کس کا قتل ہوا؟ اور علی عیسیٰ نے مالا کو جو اچانک فون کیا تو اس کے پیچھے مون کی شیطانی چال تو نہیں تھی؟ کیا عیسیٰ نے مالا کو ہپنوٹزم کی نیند میں طلاق دی تھی؟ کیا ایسا ہی ہوا تھا؟ ہاں، یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ ذیشا کے اندر باہر جھکڑ چل رہے تھے، آندھیاں اٹھ رہی تھیں، طوفان بپھر رہے تھے، اور منکشے خاموش تھی۔ آخر یہ بول کیوں نہیں رہی؟ اور اس نے منہ نصیب کو کب قتل کیا؟ اور منکشے تھی کون؟ ابھی تو بہت کچھ جاننا باقی تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر منکشے کا کپکپاتا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس کا ہاتھ کسی ریشہ زدہ مریض کی طرح کانپ رہا تھا۔ تم نے مقدس قرآن کی قسم کھائی ہے، تم مجھ سے نفرت نہیں کرو گے نا؟ منکشے اٹھ کر ایک دم ذیشا کے پیروں کو پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ جیسے پھر سے حیران رہ گیا تھا۔ یہ منکشے کیا کر رہی ہے؟ اتنی خپتی اور پاگل؟ میں تو اس کا علاج کرواتے کرواتے بوڑھا ہو جاؤں گا۔ وہ جیسے تھک کر سوچنے لگا، منکشے اسے ہمیشہ حیران ہی تو کرتی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں، قیامت تک نہیں، ذیشا نے نرمی سے کہا۔ آخر منکشے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دے کے بیٹھی تھی۔ وہ منہ نصیب کو قتل کر کے اس کا نشان زمین پر سے مٹا چکی تھی۔ اس نے ذیشا کے حصے کا کام کر دیا تھا، ورنہ مون کے ناپاک خون سے ذیشا کو اپنے ہاتھ رنگنے پڑتے۔ وہ بھلا منکشے سے کیوں نفرت کرتا؟ تم مجھے کوئی سزا بھی نہیں دو گے، وعدہ کرو۔ وہ ایک مرتبہ پھر وعدوں کی لمبی فہرست پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ ذیشا کچھ زج سا ہو گیا۔ ابھی سے اتنے وعدے، بعد میں نہ جانے کیا حال کرو گی؟ وہ سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو گیلی آنکھوں کو صاف کر رہی تھی۔ اللہ، یہ گیلی آنکھیں! اس کا دل پھر سے اختیار کی حدیں توڑنے لگا تھا۔ نہیں، اس لیے کہ میرے پاس جزا اور سزا کا کوئی اختیار نہیں۔ اس نے منکشے کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا۔ منکشے کے دل کو جیسے ڈھارس پہنچی تھی۔ تم مجھ سے ہمیشہ محبت کرتے رہو گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ گیلی آنکھوں پر آس تڑپ رہی تھی۔ ذیشا سے یہ منظر بھی دیکھا نہیں گیا تھا۔ وہ فطرتاً نرم دل تھا اور عورت کے آنسوؤں سے جلد پگھل جاتا تھا، اور یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ واہ ذیشا، دل لگایا بھی تو کہاں، عمر بھر آنسو پونچھتے رہو گے۔ وہ جیسے بے بس ہو گیا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ چھلکنے لگا، پھر جیسے کوئی الہامی قوت اس کے دل پر اچانک وارد ہوئی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ میں تم سے محبت کرتا رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ذیشا بولتے بولتے اچانک رک گیا تھا، جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے سے ایک پردہ ہٹا تھا، جیسے کسی حقیقت نے اپنا بھیانک چہرہ دکھایا تھا، جیسے کوئی سچ کھل کر اچانک ذیشا کے سامنے آ گیا تھا۔ ذیشا کو لگا تھا اس کی روح کسی نے کانٹوں پر گھسیٹ دی ہے۔ اولیپس کے کوہسار اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر گئے تھے۔ بیلے کے کنارے جیسے آگ لگ گئی تھی۔ دریائے نیکر نے جوش کھایا تھا۔ کوئی ابلتی ہوئی اذیت ناک حقیقت ذیشا کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ اس کے وجود میں چنگاریاں بڑھنے لگی تھیں۔ خون دماغ پر چڑھنے لگا تھا۔ آنکھوں میں شعلے بھر گئے تھے۔ ماتھے کی رگ پھڑک رہی تھی اور وہ رشتوں کی پلسرات پہ کھڑا تھا۔ نہ آر جا سکتا تھا نہ پار۔ آخر منکشے کوئی ایسا بھیانک انکشاف ہی تو کرنے والی تھی۔ اس کے وعدوں نے جیسے ذیشا کے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے۔ وہ ایک جال میں جکڑ گیا تھا۔ منکشے، مجھ میں سچ سننے کی طاقت ہے، مجھے سچ بتا دو۔ وہ جیسے ضبط اور صبر کے زہریلے گھونٹ بھر کے بول رہا تھا، ورنہ تو اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی جیسے کچھ انہونا ہی تو ہونے والا ہے۔ منکشے آخر کیا بولنے والی تھی؟ آخر کون سا راز مزید فاش کرنے والی تھی؟
منحسیب نے جو کچھ مالا کے ساتھ کیا تھا وہ تم جان چکے ہو۔ پھر آگے کیا ہوا؟ کتاب کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرا کھل گیا، ایک کہانی ختم ہوئی اور دوسری شروع ہو گئی۔ مکافات عمل کا سلسلہ اتنی جلدی شروع ہو جائے گا، یہ تو مون کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب ساری طاقت نچڑ گئی اور سارے حساب بے باک ہو گئے، تب ضمیر نے اپنی عدالت لگا لی۔ منحسیب کی زندگی کا سکون مٹ گیا، کتابچے کھل گئے، حساب نئے نکل آئے۔ کچھ حساب اس نے بے باک کیے تھے اور کچھ حساب دینے کی باری اس کی بھی آ گئی تھی۔ اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکی تھی، خوف اسے گھر کے اندر ٹکنے نہیں دیتا تھا۔ اس کی بھوک مٹ چکی تھی، سکون بک گیا تھا، چین کھو گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے ماہر نفسیات کے در کو پکڑ لیا۔ ڈاکٹرز اس کا علاج کرتے رہے مگر زمین پر پڑا بوجھ نہ ختم ہوا۔ ڈاکٹر نے اس کی ٹیلی پیتھی کی مشقیں بند کرا دی تھیں اور اسے گناہ کے حصار سے نکالنے کی جدوجہد کرنے لگے۔ انہی دنوں مون کی ملاقات ڈاکٹر ابوبکر سے۔ پھر جب پرانے دفتر کھلے تو مون نے اپنے ضمیر کا ایک ایک بوجھ اتار دیا۔ شاید ڈاکٹر ابوبکر اسے دھتکار ہی جاتے، مگر ایک مسیحا ہونے کے ناطے انہیں مون پر ترس آ گیا تھا۔ انہوں نے مون کا علاج کرنا شروع کیا۔ اسے دورے پڑنے کم ہو گئے، خوف بھی جاتا رہا، مگر وہ گناہ کے احساس سے کبھی نہ چھٹکارا پا سکی۔ پھر اسے ڈاکٹر ابوبکر نے کہا، اس نے جس کی ذات پہ ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لے۔ مون کو 3 سال بعد امید کی کرن نظر آئی تھی۔ وہ جو اپنے زوال کی طرف جاتے ذہن سے کام لینا ترک کر چکی تھی، ایک مرتبہ پھر پرجوش ہو گئی۔ تب 3 سال بعد اس نے پھر سے کسی انسانی ذہن کے ساتھ نشریاتی رابطہ قائم کیا تھا۔ اسے لگتا وہ ہیرے سے گریفائٹ میں بدل گئی ہے، اس کی کوئی صلاحیت کام نہ آ سکے گی۔ مگر کچھ مہینوں کی کوشش کے بعد مون نے کامیابی کے پہلے قدمچے پر پاؤں رکھ لیا تھا۔ اس نے مالا کے بھائی کی تصویر نکالی اور کچھ مہینوں کی طویل مشقوں کے بعد ذیشا کے ذہن اور لاشعور سے رابطہ کر لیا۔ حالانکہ ڈاکٹر نے اسے منع کر رکھا تھا، اگر وہ مزید اپنے دماغ سے مشکل کام لے گی تو اس کی شریان بھی پھٹ سکتی تھی۔ مگر اپنے ضمیر کے بوجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے مالا کے بھائی تک پہنچنا تھا۔ وہ مالا تک نہیں پہنچ سکتی تھی، مگر اس کی روح کے سامنے سرخرو تو ضرور ہو سکتی تھی۔ ذیشا کو جرمنی تمہیں بلا رہا ہے جیسا پہلا پیغام بھیج کر وہ یکے بعد دیگرے مزید پیغام ارسال کرتی رہی تھی۔ پھر ایک دن جب وہ نائلون کے جالی دار پردے کو ہٹائے آسمان کی طرف دیکھتی بڑی پر امید کھڑی تھی، تب اس کی چھٹی حس نے بہت عرصے بعد پہلا الارم بجایا تھا۔ وہ ڈوئچ لینڈ میں پہنچ گیا۔ مون کی گیلی آنکھوں میں خواب اتر آئے تھے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے عذاب اتر آئے تھے۔ شاہین لمبی اڑان بھر کر آ رہا تھا۔ شاہین اس کے خوابوں اور عذابوں کا حساب کرنے آ رہا تھا۔ شاہین جیسے اپنا شکار ڈھونڈنے آ رہا تھا۔ شہنشاہ شاہین، ادھیراج، خاقان، سلطان، شکاریوں کا بادشاہ اپنے شکار کی تلاش میں بالآخر پہنچ چکا تھا، اور اس شکاریوں کے بادشاہ خاقان، سلطان اور شہباز کے سامنے اس کا شکار بیٹھا ہے۔ چاہے جو دل کرے سزا دے، موت کے گھاٹ اتار کر زندگی سے نجات دے یا پھر گولیوں سے بھرا پستول نکال کر سینے میں گولیاں اتار دے۔ شکاری کو اختیار ہے، جو دل چاہے فیصلہ کرے۔ منکش حسیب عرف مون اپنے باپ کے آنگن میں کھلنے والا خوشبودار پھول اور آسمان پر چمکنے والا داغدار چاند، سر جھکائے بار ندامت کو اٹھائے پھانسی کا حکم سننے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہارے خاندان کی مجرم ہوں، اپنے باپ کی بھی مجرم ہوں، اپنے بھائی کی مجرم ہوں، اور تمہاری معصوم پاک باز بہن کی بھی مجرم ہوں۔ مجھ دوشی کو، مجھ پاپی گناہگار کو جو چاہے سزا دے لو، پر نفرت کا زہر میرے من میں نہ اتارنا۔ ایک فقط تمہاری آنکھ میں اتری نفرت میں ہرگز برداشت نہیں کر سکوں گی۔ گیلی آنکھوں والی لڑکی اس کے پیروں میں گری دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی غرور و تکبر کے عالم میں زمین پر اکڑ کے چلتی تھی، جس کے ریشمی سلک کے فراک اور سر پر رکھا ہیرے اور یاقوت کا کراؤن اسے کسی ریاست کی شہزادی جیسا روپ دیتا تھا، جس کے بلونٹے بال اپنی چمک دمک اور حسن کے باعث لوگوں کے دلوں کو کھینچ لیتے تھے، جس کی برقی لہروں کو چھلکاتی آنکھوں کے سحر سے کوئی بچ نہیں پاتا تھا، جو اپنی دونوں آنکھوں سمیت لوگوں کے ذہنوں میں گھس جاتی تھی، جسے دماغوں پر اور ذہنوں پر حکمرانی کرنے کا نشہ تھا، جو ذہنوں کو تسخیر کر کے ان پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتی تھی۔ وہی منکش عرف مون حسیب
بے بسی کی تصویر بنی زمین پر گری پڑی تھی، جسے اللہ نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا کیا تھا، جسے بلندی اور اونچائیوں کی سمت بھیجا تھا، جسے اللہ نے اونچا مقام دیا تھا، وہی منحسب منہ کے بل زمین پہ گری پڑی تھی، اس لیے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑی ہو جانے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ چکی تھی۔ اس میں خودی آ گئی، اس میں تکبر آ گیا، غرور اس کے سر پہ چڑھنے لگا اور اس نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ پر اللہ نے اس منحسب کے ساتھ کیا کیا تھا جب وہ اپنی سرکشی کے غرور میں کھو کر حد سے بڑھنے لگی اور غرور نے اسے پاتال کی طرف بھیجنے کے لیے اس کی ہستی کو ہلایا، تب اللہ نے اسے سہارا نہیں دیا۔ اس کا غرور اسے عروج سے زوال تک لے آیا تھا، اس کا غرور اسے بلندی سے پاتال کی طرف لے آیا تھا۔ میں نے مالا کی جلی ہوئی لاش کو دیکھ کر منحسب کو اسی لمحے قتل کر دیا۔ ہاں، میں نے اپنی ہستی کو مٹا ڈالا۔ میں منحسب کے خوشنما لبادے سے نکل کر منکشے میں بدل گئی۔ میری ماں نے مجھے منکشے کہا تاکہ پھول کی طرح خوشبوئیں بکھیرتی رہوں، پر میرے باپ نے مجھے منکشے سے مون بنا دیا۔ آسمان کا چاند، داغدار چاند، بلندی پر غرور کے ساتھ اپنے سے نیچے کی دنیا کو دیکھنے والا چاند۔ مجھے عروج کا نشہ چڑھ گیا، مجھے ہر بندہ کم تر لگتا۔ میں آسمان کا چاند تھی اور باقی لوگ ستاروں کے مانند میرے ارد گرد طواف کرنے والے حقیر لوگ۔ مجھے میرے تکبر کی سزا ملی۔ میں جو خود کو عقل کل کا مالک سمجھتی تھی، بیدی نونگ میں میرے جیسا دماغ کسی کا نہیں تھا۔ یہ اعلیٰ پائے کا دماغ مجھے ذرا سی سوجھ بوجھ نہ دے سکا۔ ایک اندیکھے معمولی غصے، انتقام، حسد میں جھلس کر میں کتنے لوگوں کو برباد کرتی رہی۔ مجھے تو کوئی بھی معاف نہیں کرے گا، نہ پاپا، نہ تایا، نہ عیسیٰ، نہ مالا، نہ آفاق اور نہ سوزن۔ وہ ذیشا کے پیروں میں گری تڑپ رہی تھی۔ اس کا کمزور وجود جھٹکے کھا رہا تھا اور ذیشا کے اندر آگ کے بھانبڑ اٹھ رہے تھے۔ نفرت، غصے اور انتقام کے شعلے بپھر رہے تھے۔ اس کا دماغ جیسے سائیں سائیں کر رہا تھا، اندر ایک طوفان مچل رہا تھا۔ اس نے اپنے پیروں پر گری منکشے کو زوردار ٹھوکر ماری تھی اور اسے کتے کی طرح دھتکارتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، وہ پیر کہیں رکھتا اور قدم کہیں پڑتا۔ اللہ، کوئی اتنا شاطر بھی ہو سکتا ہے؟ ذیشا کا دل جیسے پھٹ رہا تھا، دماغ میں انگارے بھر رہے تھے، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ بے خیالی سے چلتا ہوا کتنے لوگوں سے ٹکرایا تھا، وہ نرسوں سے، ایک ڈاکٹر سے، 2 مریضوں سے اور اب پھر کسی وجود سے ٹکرا رہا تھا۔ ابھی تو یہ آدھی کہانی سنی ہے، ابھی کچھ سچائی باقی ہے، تم دل چھوٹا نہ کرو۔ کسی نے اسے دونوں کندھوں کے بوجھ سے آزاد کروایا تھا۔ ذیشا کو سمجھ ہی نہیں آئی اس کے سامنے کون کھڑا تھا۔ یہ اجنبی، خوبصورت، خوش پوشاک جوان کون تھا؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے دیکھتا رہا، وہ اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے، تم کیسے پہچان پاؤ گے؟ مقابل کے چہرے پر نرمی اتر آئی تھی۔ ذیشا اب بھی پاگلوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا، جیسے بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا، وہ شوق کی کیفیت میں تھا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت شاکڈ ہو، دراصل جس منکشے سے تمہیں محبت ہو گئی ہے وہ منحسب نکلے گی، تمہاری بہن مالا کی مجرم۔ یہ حقیقت تمہارا ذہن قبول نہیں کر رہا، کچھ وقت لگے گا، تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو گے۔ یہ جو اضطراب، نفرت اور غصہ اور انتقام آگ بنا تمہیں بھسم کیے دے رہا ہے، یہ تھم جائے گا۔ وقت مرہم ہے، وقت زخموں پہ کھرن جما دے گا۔ میں تم سے کل ملوں گا افراہیم کے گھر، تب تک تم نارمل، ہاں کچھ تو نارمل ہو جاؤ گے۔ آخر کو آدھا سچ تو تمہیں ابھی سننا ہے، اس کے لیے بڑے حوصلے، ضبط اور صبر کی ضرورت ہے۔ وہ مہربان جوان اسے ہاتھ تھام کر گاڑی تک لے آیا تھا، پھر اسے افراہیم کے گھر چھوڑ گیا۔ آخر وہ کون تھا؟ اتنا مہربان، حلیم، شفیق، اسے کیسے خبر تھی ذیشا افراہیم کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے؟ وہ جوان واپس چلا گیا، تب ذیشا کو اس کے نام کا خیال آیا تھا۔ اس نے اس خوش پوشاک سے مہربان شخص کا نام تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ اسے گھر میں دیکھ کر بندیا نے سارا لاؤنج سر پہ اٹھا لیا تھا۔ ہاں نہیں، بندیا تو نہیں، وہ تو ایمل تھی، بندیا جیسی۔ زی آ گیا۔ ایمل کلانچیں بھر رہی تھی۔ اس کے ہسپتال ایڈمٹ ہونے کے دنوں میں ایمل خوب مرجھا گئی تھی۔ ایک ہی تو دوست ملا تھا، وہ بھی بیمار ہو گیا۔ آنٹی ایمل کی چیخیں سن کے باہر آ گئیں، پھر جیسے انہیں بھی شوق لگا۔ افراہیم تمہیں لینے گیا تھا بیٹا، تم اکیلے کیسے آ گئے؟ وہ متفکر سے اس کا ہاتھ پکڑے گیسٹ روم کی طرف لے آئی تھیں۔ وہ آنٹی کے ساتھ گھسٹتا چلا آ رہا تھا، بے دم، مدہوش، گمسم، متحیر، حیران، شاکڈ۔ یہاں بیٹھو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی۔
عیسیٰ اور افریشم بھی آئے تھے، تمہارے لیے فکر مند ہیں۔ آنٹی نے بولتے ہوئے اسے بیڈ پہ بٹھا دیا تھا، پھر اسے دودھ کا گلاس دے کر آرام کرنے کی تلقین کرنے لگی۔ ایمل کی خواہش تھی کہ وہ ذیشا سے باتیں کرے، مگر ممی کے ڈانٹنے پر چپ رہ گئی۔ آنٹی کو ذیشا کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ اسے دودھ کا گلاس اپنی نگرانی میں پلا کر باہر چلی گئی تھیں۔ تب وہ بے دم ہو کر بستر پہ ڈھہ گیا تھا، پھر جیسے پوری فلم رسیوں، دھاگوں اور الجھنوں کو کھولتی اس کے دماغ میں ریورس ہونے لگی تھی۔ جاگنگ کرتے ہوئے اچانک لاشعور میں ہلچل سی مچنا، جیسے کوئی پیغام، جیسے کوئی ای میل کا موصول ہونا۔ دفتر میں کام کے دوران پھر سے سابقہ کیفیت، جرمنی مجھے بلا رہا ہے، پھر سے ایک پیغام۔ اینی کی سالگرہ والے دن اس کا فنکشن سے جی اچاٹ ہونا، جیسے پھر سے کوئی پیام وصول ہونا۔ لاکھوں ہزاروں میل کی دوری سے کوئی انسانی ذہن ایسی طاقت رکھ سکتا ہے جو ایک دماغ سے دوسرے دماغ تک سوچ اور خواہش کو منتقل کر دے؟ وہ اس تجربے سے خود نہ گزرتا تو کبھی ٹیلی پیتھی کی حیثیت اور علم کو تسلیم نہ کرتا، مگر اب جیسے معاملہ دوسرا تھا۔ اس کا جرمنی اچانک آنے کا فیصلہ، جس کے پیچھے منکشے کی کوششیں بدرجہ عتم موجود تھیں، پھر اس کا منکشے کی طرف مائل ہونا، منکشے سے محبت کا اظہار، منکشے کی موجودہ بدحالی کے باوجود اس سے محبت کا ہو جانا، اس کی بے ترتیب زندگی۔ یقیناً اس نے اپنے تئیں یہی سزا منتخب کر لی تھی، وہ اسی سزا کے ساتھ زندگی کی سانسیں پوری کر رہی تھی، تو منکشے اس کی آمد سے باخبر تھی، اس کی تصویر سے محبت کرنے والی عجیب تر لڑکی۔ وہ اتنی عجیب آخر کیوں تھی، اور اس نے دوسروں کی زندگیوں کو اتنا عجیب کیوں بنا دیا تھا؟ جیسے پرت در پرت بے شمار سچائیاں بازیہ ہو گئی تھیں۔ منکشے کی خود سے نفرت، اذیت، دکھ، کرب، وہ تو سراپا سزا بن چکی تھی، بھلا اسے اور کیا سزا دی جاتی؟ وہ تو زوال پذیر، پاتال میں گری دلدل میں دھنسی نشانی عبرت بن چکی تھی۔ پھر اس کے بعد قسمیں، مجھ سے محبت کرتے رہنا۔ گیلی آنکھوں والی عجیب تر لڑکی کم از کم ذیشا کے لیے پل صراط بن چکی تھی۔ آخر وہ کیا کرتا، کیسا فیصلہ کرتا؟ وہ اسے کتے کی طرح دھتکار آیا تھا۔ ہاں، وہ اسی ذلت کی حقدار تھی، مگر یہ دل، ذیشا کو لگا جیسے کوئی اس کے دل کو بمبوڑ رہا تھا، مگر فی الحال اسے دل کی پکار پہ کان نہیں دھرنے تھے۔ اپنی بہن مالا کے لیے سوچنا تھا۔ ٹھنڈے دل اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ جلد بازی کے فیصلے نقصان دیتے ہیں، اور اس میں اب مزید خسارہ اٹھانے کی طاقت نہیں تھی۔ مون کا عیسیٰ کو ہپنوٹائز کرنا، عیسیٰ کی فون کال، وہ کڑی سے کڑی ملا رہا تھا۔ اگر عیسیٰ نے ہپنوٹزم کی نیند میں مالا کو طلاق دی تھی تو کیا یہ طلاق مؤثر تھی؟ کیا طلاق واقعی ہو چکی تھی؟ ذیشا کا ذہن اب دوسری طرف سوچ رہا تھا۔ حواس کچھ ٹھکانے آئے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی بیدار ہو گئیں۔ اسے جیسے اندھیرے میں ایک کرن دکھائی دی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے شامی کو کال کی تھی۔ وہ پاکستان کے نامور علماء کے نمبر پوچھ رہا تھا۔ شامی نے 2-1 گھنٹے تک اسے کئی علماء کرام کے نمبر سینڈ کر دیے تھے۔ وہ بار بار ہر عالم کو کال کر کے پوچھتا، پوری تفصیل بتاتا، اپنی بہن کے درد، کرب اور اذیت سے لے کر منحسب کی شیطانیت تک، کس طرح اس نے انتقام، حسد، ضد، جنون اور غصے میں آ کر اس کی بہن کو برباد کیا تھا، کس طرح اس نے عیسیٰ کو ہپنوٹائز کر کے مالا کو طلاق دلوائی تھی۔ ایک ایک بات پوری تفصیل سے بتاتا، پھر اس کی التجا پر تمام علماء کرام نے اپنا تمام تر علم بروئے کار لا کر باقاعدہ نشست رکھ کر اس مسئلے پہ غور و فکر کیا۔ اس سلسلے میں شامی بھی ان سے رابطہ کیے ہوئے تھا۔ ہر طرف سے جوابات، دلائل، جواز ملنے کے بعد علماء کرام نے متفقہ طور پر اپنی رائے ذیشا کے گوش گزار کر دی تھی۔ ہماری شریعت، مذہب اور دین کے مطابق یہ طلاق مؤثر ہے، کسی بھی صورت واپسی ممکن نہیں، ماں سوائے حلالہ کے، جبکہ 3 سال کی مدت بھی گزر گئی اور شوہر کی طرف سے کوئی رجوع نہیں ہوا۔ علماء کرام نے متفقہ طور پر فیصلہ سنا دیا تھا، اور ذیشا پھر سے ڈھہ گیا۔ اس نے اگلا پورا گھنٹہ بحث کی تھی کہ شاید کسی طرح کوئی صورت نکل آئے، کسی طرح مالا کی زندگی میں موجود گھٹن ختم ہو سکے، کسی طرح طلاق کا بدنما داغ دھل سکے، مگر اس کی ہر کوشش بیکار گئی تھی۔ انہوں نے بڑے تحمل سے اور نرمی سے اسے سمجھایا تھا، جس طرح شراب کے نشے میں یا شدید غصے کی جنونی کیفیت میں بھی طلاق مؤثر ہے، اسی طرح ہپنوٹزم کی نیند میں بھی طلاق واجب ہو جاتی ہے۔ شراب کی حالت میں بھی بندہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتا، وہ جو بول رہا ہوتا ہے اسے خبر نہیں ہوتی، مگر طلاق واجب ضرور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نشہ حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ عقل کو سلب کر لیتا ہے۔
اسی طرح گہری نیند سے مشابہ ایک ایسی حالت جس میں معمول یا سونے والا اپنے عامل یا ہپنوٹسٹ کی ہدایات، ترغیبات یا تحریکات بریکٹ سجیشن سے پوری طرح باخبر رہتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہپنوٹزم کی نیند اور قدرتی نیند میں بہت سی حالتیں مشترک ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہپنوٹزم کی گہری سے گہری نیند میں معمول کا عالم کے ساتھ رابطہ قائم رہتا ہے، جبکہ قدرتی نیند میں انسان ہر شے سے ہی نہیں اپنے وجود سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ یہ بات محض قیاسات یا مفروضات پہ مبنی نہیں۔ ہم 29 علماء نے باقاعدہ رات بھر بیٹھ کر تحقیق اور ریسرچ کی ہے۔ یہ معاملہ کوئی معمولی نہیں۔ ہمارے ذرا سے الفاظ یا ہلکی سی غلطی کسی کو گناہگار بنا سکتی ہے۔ بلا شبہ یہ شرعی مسئلہ ہے، انتہائی باریک اور کٹھن۔ اس پر شدید سوچ بچار کے بعد رائے دی گئی ہے۔ ہپنوسس اور نیند بظاہر ایک ہی حالت ہے۔ اب کوئی شخص نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی کو کھڑے کھڑے طلاق دے اور بعد میں کہے کہ میں تو نیند میں تھا، آخر طلاق کوئی کھیل یا تماشا تو نہیں؟ ہپنوسس کی نیند اور قدرتی نیند بظاہر ایک ہی حالت کے دو نام ہیں۔ یہ بات مفروضات پہ مبنی نہیں، اسے الیکٹرو بیکیولوگرام یا انسلیوگرام کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے۔ اس آلے کی مدد سے ہپنوسس اور قدرتی نیند سونے والے دو گروپوں کا الگ الگ مشاہدہ اور تجربہ کیا گیا تھا۔ ہپنوسس اور قدرتی نیند کے پہلے درجے میں فرق کرنا اس لیے کٹھن تھا کہ استعمال کیا جانے والا آلہ محض اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے قدرتی نیند کے چوتھے درجے میں نظر آنے والی ڈیلٹا ویوز ہپنوسس کے چوتھے درجے میں نظر نہیں آ سکی تھیں۔ EEG کے پیٹرن جو ہپنوسس کے دوران دیکھے گئے وہ نیند کے بجائے بیداری کی حالت میں نظر آنے والے پیٹرن تھے۔ ہم ہپنوٹسٹ کی گہرائی میں نہیں جائیں گے، مگر ہمیں جو مستند انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق ہپنوٹزم کی نیند میں معمول جو کچھ بھی کہتا، بولتا یا سنتا ہے وہ مکمل طور پر باخبری کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن یعنی قدرتی نیند میں اگر ایسا واقعہ پیش آئے تو اس پر الگ سے غور کیا جا سکتا ہے۔ جیسے شراب میں انسان اپنے حواس میں نہیں ہوتا مگر طلاق واجب ہو جاتی ہے، اسی طرح ہپنوٹزم کی نیند میں بھی انسانی شعور بیدار نہ ہونے کے باوجود بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ اسے بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے۔ ٹرانس ایک الگ چیز ہے اور ہپنوٹزم الگ۔ جب ہپنوٹسٹ نے اپنے معمول آپ کے بہنوئی سے کہا تم بالکل خالی ذہن ہو جاؤ، تو اس نے سجیشن قبول کرتے ہوئے اپنے ذہن سے تمام خیال نکال دیے۔ یوگا اور روحانی ریاضت میں بھی یہی ہوتا ہے، مگر چونکہ ہپنوٹسٹ ایک بد عمل کروانا چاہ رہا تھا سو اس نے معمول کو گہری نیند میں بھیج کر اپنی مرضی کے الفاظ کہلائے۔ صورت کوئی بھی ہو، کہنے والا اپنی بیوی کو ٹیلی فون پر طلاق دے رہا ہے، کیا خبر اسے ہپنوٹائز نہ کیا گیا ہو، وہ اپنی مرضی سے طلاق دے رہا ہو۔ آپ کی بہن نے بقائمی ہوش و حواس طلاق کے الفاظ سنے تو پھر شبہ کی کہاں گنجائش نکلتی ہے؟ شبہ کی عموماً ایسے مسئلے ہمارے پاس نہیں آتے، یہ اپنی نوعیت کا الگ کیس ہے۔ بہرحال اللہ آپ کی بہن کو صبر جمیل عطا کرے، اس کی زندگی میں آسانیاں آئیں اور وہ پچھلی زندگی قبول کر نئی زندگی کی شروعات کرے۔ مولانا صاحب نے انتہائی تفصیل سے زی شاہ کو سمجھاتے ہوئے آخر میں دعائیہ کلمات کہے تھے، پھر فون بند کر دیا۔ اسی طرح بہت دھیرے دھیرے ہی صحیح امید کا ایک ایک دروازہ دھڑ دھڑ بند ہو گیا تھا۔ ذیشا دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے بیٹھ گیا۔ اگر شرعی لحاظ سے کوئی راہ نکل بھی آتی تو علی عیسیٰ اپنی پرسکون زندگی میں دوبارہ بھونچال یا بے ترتیبی لے آتا۔ افریشم اور اب موسیٰ کے بعد مالا کے لیے اس کی زندگی میں بھلا کہاں گنجائش نکلتی تھی؟ مگر کبھی کبھی ناممکن نظر آنے والے کام اللہ ممکن بنا دیتا ہے۔ بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ شرط ہے۔ وہ جو امید کو ہاتھوں سے پسلائے تھکے ہارے انداز میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھا تھا، ایک مرتبہ پھر دعا سے مدد مانگنے لگا۔ ہاں، دعا ہی تو تھی جو انتقام، غصے، جنون اور اندر بھڑکتی نفرت کو مدھم کر کے بجھا سکتی تھی۔ وہ منکشے سے مقدس قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم نہ بھی کھا چکا ہوتا تب بھی اس سے انتقام نہ لیتا۔ وہ اپنی بہن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے شانت ہو رہا تھا۔ ہاں، سزا کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو سب سے برتر، عظیم، بلند اور طاقتور ہے، جبکہ ذیشا تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک حقیر انسان جو دنیا میں فساد برپا کرنے، شر پھیلانے نہیں آیا تھا اور نہ نفرت، انتقام اور جزا و سزا کا اختیار رکھتا تھا۔ اگر منکشے سے انتقام لینے کی کوشش بھی کرتا تو کم از کم مقابل کی طاقت دیکھ کر اسے زندہ لاشوں سے انتقام نہیں لینا تھا۔ پھر منکشے نے جو اپنے لیے سزا منتخب کی تھی وہ کم ہرگز نہیں تھی۔ جب تک زندہ رہتی اسی سزا سے لطف اندوز ہوتی
اور ذیشا اللہ کی بارگاہ میں جھکا اپنی بہن کے لیے اور اپنے لیے کسی عظیم الشان صبر کی دعا کر رہا تھا۔ اے میرے اللہ، تو جانتا ہے میں نے آج تک کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا دل نہیں دکھایا، کوئی غیر شرعی بد فعل میں مبتلا نہیں ہوا، پاک روزی کماتا رہا ہوں اور تو میری نیت سے واقف ہے۔ میں یہاں اپنی بہن کے مجرم کو ڈھونڈنے آیا تھا، انتقام، نفرت اور غصے کے جذبات لے کے آیا تھا۔ اے میرے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے اپنے دل سے انتقام، نفرت، غصے کے جذبات اکھاڑ پھینکے ہیں۔ بے شک تیرے عدل کا ترازو میرے انتقام سے بڑا ہے، اور میں نے اس دنیا میں تیرا بہترین عدل دیکھا ہے۔ میری بہن کی مجرم ذلت کی زندگی گزار رہی ہے، جو تو نے اسے نعمتیں عطا کیں ان سے بھی مبرہ ہو چکی ہے۔ وہ ایک مفلس، کنگال اور قابل رحم حالت میں ہے۔ تیرے عدل کے سامنے میرا سر جھک گیا ہے۔ اے اللہ، تیرے انصاف پر اور بھی پیار آتا ہے، اور تیری عظمت کے سامنے دل اور بھی جھکنے لگتا ہے۔ تو نے مالا کا انتقام اس دنیا میں پورا کر دیا۔ برباد کرنے والے خود بھی برباد ہو گئے، ذلیل کرنے والے خود بھی ذلیل ہو گئے، رسوا کرنے والے خود بھی رسوا ہو گئے۔ اے اللہ، تیرے جلال کو دیکھ کر میرا دل خوفزدہ ہو گیا ہے، میں انتقام کے جذبات سے خالی ہو چکا ہوں۔ اے اللہ، تیری رحیمی دیکھ کر میرا قلب اور بھی نرم ہو چکا ہے، میں نے معاف کرنے کا سوچ لیا ہے، تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، میں تجھ سے مالا کے لیے صبر اور رحم کی دعا کرتا ہوں، وہ اپنے مجرموں کو معاف کر کے اس جہان میں اور اس جہان میں مقبولیت پا لے، کہ تجھے معاف کرنے والے پسند ہیں اور تیری رضا میں راضی ہونے میں ہی فضیلت ہے۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے نم تھا، اب وہ اپنے من کو ہلکا پا رہا تھا، وہ کچھ پرسکون اور مطمئن بھی ہو رہا تھا۔ ہاں، جب دل سے انتقام کے جذبات اکھاڑ دیے جائیں تو اللہ رحم اور نرمی خود بخود اتار دیتا ہے۔ اس کا دل ہلکا ہو رہا تھا، جیسے نرم اور سبک ہوا ہوتی ہے، یا جیسے نرم بادلوں کے بگولے۔ ہاں، دعا تو مانگنی ہی چاہیے، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو ہماری سوچ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کوئی چپکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ ذیشان نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں بھیگا چہرہ پونچھ کر گردن موڑے دیکھا، وہی خوبصورت سا خوش پوشاک نوجوان اندر آ رہا تھا۔ پھر وہ اس کے قریب ہی کارپٹ پہ بیٹھ گیا۔ ذیشان نہ جھٹکا تھا نہ چونکا تھا، جیسے اس جوان کا روزانہ ہی اس کے کمرے میں چلے آنا معمول تھا۔ وہ اب بڑے دھیان، تحمل اور برداشت کے ساتھ اس جوان کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ اس گھر میں آنے والا جوان کوئی اجنبی نہیں، ورنہ کم از کم گیسٹ روم میں آنے نہ دیا جاتا۔ تھوڑی دیر بعد اس جوان نے بڑی محبت کے ساتھ کہنا شروع کیا، میں آفاق ہوں۔ بہت دفعہ منتشر نے میرا ذکر اپنی کہانی میں کیا ہوگا، کبھی اچھے الفاظ میں، کبھی برے الفاظ میں۔ میں ایفی یعنی افریشم کا شوہر ہوں۔ مالا کی بہت گہری سہیلی تھی ایفی۔ چند دن پہلے میرا بیٹا بھی ہوا ہے، وہ میرا اور ایفی کا بیٹا ہے، میری دادی اور ماں کی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہونے والا۔ خیر، اس بات کو چھوڑو، میں اپنی کہانی بلکہ علی عیسیٰ کی کہانی کا آغاز کہاں سے کروں؟ ٹھہرو، پہلے تمہیں کچھ اور بتاتا ہوں۔ جب تم نے ڈویچ لینڈ آنے سے پہلے ہیرلک فرم کو ای میل سینڈ کی تھی، مجھے زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا، ابھی کل کی تو جیسے بات ہے۔ آفاق سر جھکائے بڑے تحمل کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر رہا تھا، اور ذیشاں کا رواں رواں جیسے کان بن گیا۔ بھلا یہ انکشاف کیا کم تھا کہ ابراہیم کا بہنوئی کم از کم علی عیسیٰ نہیں؟ ذوالفقار احمد انڈسٹریز کی طرف سے ہیرلک فرم میں ایک ای میل آئی تھی۔ جس بندے نے ای میل سینڈ کی تھی، سب سے پہلے تو آفاق اس کا نام پڑھ کر حیران ہوا تھا۔ ذیشاں احمد ولد ذوالفقار احمد۔ یہ نام اگرچہ نیا تھا مگر اجنبی ہرگز نہیں۔ آفاق نے کئی مرتبہ عیسیٰ کے منہ سے یہ نام سن رکھا تھا۔ مالا کو ڈھونڈنے کوئی نہ بھی آیا تب بھی تم دیکھ لینا، ذیشاں کسی روز اچانک آ جائے گا۔ علی عیسیٰ کا تفکر آفاق کی جان نکال لیتا تھا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ آفاق اپنے یار دلدار کو پریشان دیکھ لیتا، تب وہ عیسیٰ کو تسلی دیتا تھا۔ اتنے سال ہو گئے کسی نے خبر نہیں لی، وہ تو جیسے بھول ہی گئے مالا کو۔ آفاق کی تسلیاں بھی عیسیٰ کو مطمئن نہیں کر پاتی تھیں۔ ای ایس پی کی حامل قوت اس کی بہن میں ہی نہیں تھی، بلکہ علی عیسیٰ کے اندر بھی بدرجہ عدم موجود تھی۔ اسے ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا، ذیشاں کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا۔ مالا اپنے بھائیوں میں زیادہ تعریف ذیشاں کی کرتی تھی، یقیناً وہ بہن کو لاپتہ پا کر ضرور جرمن آتا، اور عیسیٰ کا یہ خدشہ بے بنیاد نہیں تھا۔ اب یہ قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ منہائم کی 18 فرمز میں کام کرنے والے اور آنرز علی عیسیٰ کا نام رکھنے کے باوجود ذیشاں نے ای میل
ہیرلک فارم کو سینڈ کی تھی۔ جس دن ذیشا کی ای میل آئی اس دن آفاق ساری میٹنگز کو بھاڑ میں جھونک کر لیپ ٹاپ اٹھائے گھر بھاگ گیا تھا۔ علی عیسیٰ اس حادثے کے بعد دفتر نہیں جاتا تھا۔ اس نے تمام انتظامی کام آفاق اور میکس کے سپرد کر دیے تھے، گویا وہ ایک طرح سے پوری دنیا سے کٹ چکا تھا۔ اسے دنیا کے ہنگامے اور مصروفیت کسی عذاب سے کم نہیں لگتے تھے۔ وہ تو سانسوں کا بوجھ مشکل سے اٹھائے ہوئے تھا، جیسے جینا بھی ایک سزا ہی تو تھا۔ آفاق کو حواس باختہ اپنے فلیٹ میں دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ اس کا فلیٹ آفاق کے فلیٹ کے بالکل سامنے تھا۔ آفاق کے پاس اس کے گھر کی ڈپلیکیٹ چابی بھی تھی۔ وہ جب دل چاہے آسانی کے ساتھ خود ہی آ جاتا تھا۔ عیسیٰ بار بار اٹھ کر دروازہ کھولنے کی زحمت سے بچ جاتا تھا۔ آفاق سرخ چہرہ لیے حواس باختہ اس کے بیڈ پر ڈھہ گیا۔ عیسیٰ کے پوچھنے پر وہ پورا جگ پانی کا چڑھا کے اب تفصیل بتانے کی پوزیشن میں آیا تھا۔ پھر اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین روشن کر کے ایک فولڈر کھولا تھا۔ یہ ایک ای میل تھی، پاکستان سے ذیشا نے بھیجی تھی، جس میں اس کا نام، پتہ، بلدیہ، ٹیلی فون نمبر، فیکس، گھر کا ایڈریس، ای میل ایڈریس سب کچھ لکھا تھا۔ کاروباری اثاثوں کے متعلق بینک بیلنس، اس کا بڑا بھائی ذیشان کیا کر رہا تھا، اس کے انڈر کون سی برانچ تھی اور ان کے مالی وسائل کیا تھے، پوزیشن کتنی اسٹرانگ تھی، سب کچھ درج تھا۔ یہ ای میل پڑھ کر عیسیٰ آفاق کی طرح حواس باختہ نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک طویل گہرا سانس لے کے کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ آفاق نے بڑے اضطراب کے عالم میں اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ بزنس ویزا لے کے جرمنی آنا چاہتا ہے، اب کیا کریں؟ آفاق کے مارے تفکر کے پسینے چھوٹ رہے تھے، مگر علی عیسیٰ بڑا مطمئن تھا۔ اس نے کہا بھی تو صرف اتنا، یہ تو ہونا ہی تھا، ذیشا نے جرمنی آنا ہی تھا، تم اسے مثبت جواب دے دو۔ عیسیٰ کے الفاظ اسے بھونچکا کے رکھ گئے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ چیخ پڑا۔ ذیشا بزنس کرنے نہیں آ رہا، انتقام لینے آ رہا ہے، تیرے گریبان کو پکڑے گا آ کے۔ آفاق مارے غم اور فکر کے ادموا ہوا جا رہا تھا، مگر علی عیسیٰ کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کا حق بنتا ہے، میں ان لوگوں کا مجرم ہوں، مجھے جو چاہے سزا دیں۔ عیسیٰ کی آواز بھیگ گئی تھی، پھر وہ اٹھ کر اسٹڈی روم میں بند ہو گیا۔ آفاق کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اپنے یار کے کرب سے واقف تھا، پچھلے 3 سال سے ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہا تھا، پھر بھی صبر میں کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی بہن سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی دفاع نہیں لگائی، برا بھلا نہیں کہا، بس صبر کا جام بھر کے دنیا سے الگ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ رکھا تھا۔ جب اللہ بہترین تدبیر کرنے والا تھا تو پھر وہ کیوں اپنی مشکلات میں اور اضافہ کرتا؟ اس نے مالا کی جدائی پر صبر اور شکر کر لیا تھا، مگر ایک دفعہ پھر گڑھے مردے اکھڑنے والے تھے۔ ذیشا کسی اور ہی مقصد کے لیے آ رہا تھا۔ وہ کاروبار کرنے نہیں آ رہا تھا، بلکہ علی عیسیٰ کے زخم ادھیڑنے آ رہا تھا۔ وقت برا تھا یا اچھا گزر ہی گیا تھا۔ وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ ذیشا قیام کہاں کرتا ہے۔ آفاق کے ذرائع بڑے اسٹرانگ تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ افراہیم کے ذیشا سے اچھے تعلقات ہیں، یعنی ذیشا آفاق کی سسرال میں ٹھہرا تھا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا تھی؟ آفاق نے جلد ہی افراہیم کو بھی ذیشا اور علی عیسیٰ کے رشتے کا بتا کر چپ رہنے کی تاکید کر دی تھی۔ افراہیم اچھا تھا راز رکھنے کے معاملے میں۔ پھر وہ بھی دن آ گیا جب ذیشا اور علی عیسیٰ کی پہلی ملاقات ہیرلک میں ہوئی تھی۔ اس دن افی کی طبیعت خراب تھی، آفاق کو مجبوراً گھر رکنا پڑا تھا۔ علی عیسیٰ کو خود ذیشا سے ملنے جانا تھا۔ پھر پورے 3 سال بعد وہ اپنے ہی دفتر گیا تھا، جہاں کی ہر چیز بہت اجنبی اور عجیب لگ رہی تھی۔ دل چاہتا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اس شان و شوکت اور آن بان کی اسے ضرورت ہی کہاں تھی؟ دل پر صفِ ماتم بچھی تھی، روح کرلا رہی تھی، اور وہ کسی پتھریلے مجسمے میں ڈھلا ذیشا کے سامنے بیٹھا تھا۔ ذیشا اسے کبھی پہچان نہیں سکتا تھا، البتہ عیسیٰ نے اسے پہلی نگاہ میں ہی پہچان لیا تھا۔ اس کے دل پر بوجھ سا لد گیا، جی چاہتا تھا اپنا گریبان پھاڑ کر جنگلوں میں نکل جائے۔ جس زندگی میں سکھ نہیں، اس زندگی کا بھلا کیا فائدہ؟ میٹنگ کے دوران عیسیٰ نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ سامنے بیٹھے انسان کا مجرم ہے، اور جرم کرنے والے کی نگاہ کبھی نہیں اٹھتی۔ علی عیسیٰ کی نگاہ بھی جھک گئی تھی، پھر کبھی اٹھ ہی نہیں سکی۔ دوسری طرف آفاق نے افریشم کو سمجھا رکھا تھا کہ عیسیٰ کا ذکر ذیشا کے سامنے کب کب کرنا ہے، تاکہ وہ عیسیٰ کا نام سن کر چونکتا رہے۔ پھر جب ایک مرتبہ افریشم آفاق کو عیسیٰ کے متعلق ہدایت دے رہی تھی، تب ذیشا بھی قریب تھا اور وہ اپنے تئیں کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا، جبکہ افریشم اور آفاق عیسیٰ کا خیال اپنی جان سے بھی بڑھ کے رکھتے تھے۔ عیسیٰ اگر ذرا سا بھی بیمار ہو جاتا تب آفاق کی جان پہ بناتی۔
دراصل عیسیٰ سے محبت اور لگاؤ تو آفاق کو تب سے تھا جب اجنبی لوگوں کے اس منہائم میں عیسیٰ نے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ عیسیٰ کے متاثرین میں سے تھا اور عیسیٰ سے عقیدت کی حد تک محبت کرتا تھا۔ اول تو عیسیٰ اس کا محسن تھا، دوسرا دوست بھی بن چکا تھا۔ آفاق تو اس کے سامنے عمر بھر سر نہ اٹھا سکتا۔ اسی لیے جب آفاق کو عیسیٰ کی بہن کے خطرناک ذہن کے بارے میں علم ہو گیا تھا، تب سے وہ چاہتا تھا کہ عیسیٰ یا انکل کو کچھ نہ کچھ بتا دے، مگر یوں تھا کہ نمک حلالی، حیا اور لحاظ آڑے آ جاتا۔ وہ کس طرح بغیر کسی ثبوت کے مون پہ انگلی اٹھاتا، حالانکہ بیدی نونگ میں ڈٹ سیکھتے ہوئے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ مون کی لگام پروفیسر جیسے شیطان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے اور وہ مون کو بھی اپنے ساتھ دلدل میں دھنسا دے گا۔ یہ اسی وقت کی بات ہے جب مون کی صلاحیتوں کے جوہر آفاق پر کھلنے لگے تھے۔ یقین تو اسے پہلے ہی آ چکا تھا، مگر جس صبح اس نے سوزن کو لاؤنج کے دروازے میں کھڑے کھڑے ہپنوٹائز کیا تھا، تب وہ ششتر رہ گیا تھا۔ آفاق کو لگتا تھا کہ مون کسی نہ کسی کو نقصان ضرور پہنچائے گی۔ اس کے بعد مالا کی زندگی میں پے در پے خوف داخل کیا گیا۔ ایک واقعے کا تو آفاق چشمدید گواہ تھا، تب اسے مون پر پورا شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا۔ وہ مالا کو خوف زدہ کرنے رات کی تاریکی میں آتی تھی۔ اسی طرح ثبوت کی تلاش میں ایک دن آفاق کو مون کا قیمتی کراؤن مل گیا۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کراؤن پھولوں کے جھنڈ کے پاس گھاس پہ پڑا تھا۔ آفاق نے فل ثبوت کے ساتھ جب عیسیٰ پر حقیقت منکشف کی، تب عیسیٰ نے ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ آفاق کو بے انتہا تشدد کا نشانہ بنایا۔ پھر انکل کی اچانک ڈیتھ نے آفاق کو بخلا دیا تھا، جبکہ عیسیٰ کو تو سدھ بدھ بھول گئی۔ آفاق تب بھی عیسیٰ کو نہ چھوڑتا، اس کے پاس رہتا، مگر عیسیٰ نے اسے دھتکار دیا تھا۔ وہ اتنا بے غیرت نہیں تھا جو عیسیٰ کے تلوے چاٹتا رہتا۔ آفاق دکھی دل کے ساتھ گھر چھوڑ گیا اور اس کے گھر چھوڑنے کے بعد وہ بھیانک حادثہ پیش آیا۔ مون نے اپنے شیطانی ذہن کا استعمال کر کے عیسیٰ کو ہپنوٹائز کیا اور مالا کے لیے فحش الفاظ کہلوائے۔ اس کے بعد عیسیٰ باہر چلا گیا۔ پھر جو مالا کو فون کال موصول ہوئی تھی وہ عیسیٰ کی نہیں تھی، بلکہ اس خطرناک لڑکی کی تھی جو جانوروں اور انسانوں کی آواز نکال لیتی تھی۔ مون نے عیسیٰ کی آواز میں مالا کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ تب طلاق کے بھیانک الفاظ سن کر مالا نے خود کو آگ لگا لی۔ وہ عیسیٰ کے گھر آنے تک جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ ایک پرچہ وہاں لکھا پڑا تھا جس میں مالا نے اپنی خودکشی کا اعتراف کیا تھا۔ بس یوں سمجھو عیسیٰ اس پرچے کو پڑھ کر پاگل سا ہو گیا۔ اس نے مالا کو طلاق نہیں دی تھی، مگر وہ کیسے یقین دلاتا؟ مالا تو مر کر مٹی ہو چکی تھی۔ اس کی صورت پہچاننی مشکل تھی۔ پھر بعد کے حالات بڑے دردناک تھے۔ مالا کی بھیانک موت کا صدمہ عیسیٰ کو نیم پاگل کر چکا تھا۔ پولیس نے ہی پوسٹ مارٹم رپورٹ بنوائی، مالا کو دفن کر دیا گیا، مگر وہاں ہوش کسے تھا؟ مجھے تب اطلاع ملی جب عیسیٰ کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور وہ ہسپتال میں لاوارث پڑا زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ پھر بھلا کسے یاد رہنا تھا عیسیٰ کی دی گئی ذلت اور مار؟ جتنا اس نے مجھے میری نکاح والی رات مارا تھا، اللہ کی قسم آج تک ہڈیوں سے درد اٹھتا ہے، پر میں ساری ذلت بھلا کر عیسیٰ کی پٹی سے لگ گیا۔ اسے صحت مند ہوتے ہوتے 9 ماہ لگ گئے۔ بعد میں جو اگلے 6 ماہ تھے وہ اسے مالا کی موت کا یقین دلاتے گزر گئے۔ وہ خود سنبھلا تو مالا کی نماز جنازہ ادا کرنے کا سوچا۔ وقت نے دھیرے دھیرے ان 3 سالوں میں زخموں پر کھرن جما ہی دیے تھے، پر خدا کی قسم میرے یار نے مالا کے بعد اپنے اوپر ہر خوشی حرام کر لی۔ اگر مالا جل کر خاکستر ہو گئی تھی تو عیسیٰ بھی زندہ لاش بن گیا۔ مجھے وکیل صفائی مت سمجھنا، میں تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کے قسم کھانے کے بعد کہتا ہوں، عیسیٰ کا تن بے قصور ہے۔ 1.5 سال تک اسے اپنا ہی ہوش نہیں رہا تھا۔ آپ لوگوں کو کوئی اطلاع نہ دے سکا۔ اب جو چاہے میرے عیسیٰ کو سزا دے لو، وہ تو ویسے بھی زمین پر خود کو بہت سمجھتا ہے۔ آفاق نے نم آلود آواز میں اپنی بات مکمل کی۔ تب وہ لمحے بھر کے لیے منجمد ہو گیا تھا، کیونکہ ذیشا نے اٹھ کر اسے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ تیری یاری کو تو سلوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے وکیل صفائی۔ جا اپنے عیسیٰ کو بتا دے اس کی مالا زندہ ہے۔ جلنے والی لاش اس خبیث نینی کی تھی، اور یہ بھی اسی پروفیسر نے کوئی چال کھیلی تھی۔ ذیشا شدت جذبات میں اسے بھینچتا منقشے سے لی گئی معلومات اسے فراہم کر رہا تھا، جبکہ آفاق اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیے نیچے کی طرف بھاگا تھا۔ کیا مالا کے زندہ ہونے کی خبر کوئی معمولی تھی؟ پھر ملن کی گھڑی بڑی عجیب تھی۔ وہ 2 چچا زاد ایک دوسرے سے صدیوں بعد جیسے مل رہے تھے، زخم اور فگار سے۔ عیسیٰ کی آنکھیں نم تھیں تو ذیشا سے ضبط کرنا بھی بہت مشکل تھا۔
آخر اتنے صبر آزما انتظار کے بعد بالآخر اس نے علی عیسیٰ کے گریبان کو چھو ہی لیا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے بھنج بھنج کے مل رہے تھے، جیسے بیچ میں سالوں کی جدائی اور فاصلے کبھی تھے ہی نہیں۔ ایک دوسرے کو طویل تر حکایت سناتے ہوئے وہ گھنٹوں ایک دوسرے میں گم رہے تھے۔ پھر ذیشاں نے عیسیٰ کو روک دیا تھا۔ وہ کوئی دلیل، وضاحت یا صفائی میں اس کے کہے الفاظ نہیں سننا چاہتا تھا۔ کسی صفائی، وضاحت یا دلیل کی ضرورت نہیں جانے من، تیری تو صورت پر سچ لکھا ہے، بس اب پاکستان چلنے کی تیاری پکڑ۔ ادھر تو آج عید کا جشن منایا جا رہا ہے۔ وہ بھیگی آواز میں بولتا عیسیٰ کو فدا ہو جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پاکستان میں مستہ جاں فضا سنا دیا گیا تھا اور مالا ساری حیا اور لحاظ بھلائے چیخ چیخ کر ذیشاں سے التجا کر رہی تھی، صرف ایک مرتبہ عیسیٰ کی آواز سنا دو، مگر ذیشاں بھی اسے ستا ستا کر جیسے اپنے من کو شانت کر رہا تھا۔ ایمل اپنے لاڈلے کو بلائے اس دلچسپ کہانی کا اینڈ سن رہی تھی، جبکہ آفاق اسے جتا جتا کر بتا رہا تھا، افریشم نے تمہیں ویلکم ان منہائم لکھ کر ویلکم کیا تھا، تم تو اتنے بدھو تھے پھر بھی نہ سمجھ سکے۔ افراہیم کے ہر دوست کو اس کی بہنیں اتنے لاڈ سے ویلکم نہیں بولتی، یہ تو علی عیسیٰ کی وجہ سے تم ہماری آنکھوں کا تارا تھے۔ آفاق کے جتانے پر وہ کہا لگا کے ہنس پڑا تھا۔ ہاں یہ تو حقیقت تھی، بلا ذیشاں نے اس بارے میں پہلے کیوں نہیں سوچا تھا؟ اسے احمق بنا کر ایمل سمیت باقی سب لوگ بھی خوب انجوائے کر رہے تھے، جبکہ عیسیٰ بڑی حسرت سے ننھے موسیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ ذیشاں اس کی حسرت کا مفہوم سمجھتا تھا، اسی لیے اپنے بازو کو عیسیٰ کے بازو پر دراز کر کے بڑی محبت سے بولا، ہر کام میں اللہ کی بہتری اور مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اس کی چیز تھی اس نے لے لی۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہاں تم نے ٹھیک کہا، اللہ کی رضا میں راضی ہو کر ہی تو سکون ملتا ہے۔ وہ اللہ گڑے مردوں کو اکھاڑ کر سامنے لے آیا۔ میں 1.5 سال سے ایک قبر پر فاتحہ پڑھتا، پھول چڑھاتا اور مالا کا نام لے کر روتا رہا ہوں۔ تایا جی سے اتنی شرمساری تھی کہ تم لوگوں کو فون کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ میں اتنا نااہل نکلا کہ ان کی پھولوں سے گندھی مالا کی حفاظت نہ کر سکا۔ مالا اتنی اذیت ناک موت کا شکار ہوئی کہ میں اس کی شکل ہی ڈھونڈتا رہ گیا۔ 1.5 سال تک چربی پگھلا مالا کا چہرہ مجھے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ میں تو پاپا کی موت ابھی بھلا نہیں پایا تھا کہ مالا کی بھیانک موت نے مجھے مخبوط الحواس کر دیا۔ تم وہ چہرہ دیکھتے تو رو پڑتے اور عمر بھر خود کو معاف نہ کرتے۔ اس چہرے پر نہ آنکھیں تھیں، نہ ناک، نہ ہونٹ، نہ بال، نہ چربی، وہ تو ہڈیوں کا کوئی انجر پنجر تھا۔ مجھے 1.5 سال تک یقین نہیں آیا کہ وہ لاش مالا کی تھی۔ بھلا مالا جیسی معصوم، بے گناہ، سادہ لڑکی کو ایسی بھیانک موت؟ آخر اس نے کون سا اتنا بھاری گناہ کیا تھا جو اسے اتنی دردناک موت ملی؟ پھر وہ پرچہ میرے دل کو روگ لگا گیا۔ میں نے کب مالا کو طلاق دی؟ وہ میرے آنے تک انتظار تو کر لیتی۔ اتنے پچھتاوے تھے کہ حد نہیں، بس سمجھو زندگی مالا کے ساتھ ہی قبر میں اتر گئی تھی۔ عیسیٰ ابھی تک ان کرب انگیز ساعتوں کے اثر میں تھا اور آفاق چاہتا تھا کہ عیسیٰ کوئی پچھلی بات نہ کرے۔ وہ جلد اسے موسیٰ کی طرف متوجہ کر چکا تھا، مگر عیسیٰ کا دل تو مالا میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ بھی مالا کی طرح اس کی آواز سن کر یقین کرنا چاہتا تھا کہ سچ میں مالا زندہ ہے۔ مالا زندہ تھی، اسی دنیا میں موجود تھی، مگر آفاق نے اسے فون نہیں کرنے دیا۔ آمنے سامنے جا کے بات کرنا، مالا سے جوتے کھانا اور مجھے یاد کرنا، قسم سے ذرا مدد نہیں کروں گا تمہاری۔ مجھے اتنے جوتے مارے تھے کہ حد نہیں۔ آفاق دہائیاں دیتا چیخ رہا تھا۔ پھر وہ لوگ واپس جانے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ آفاق، افریشم اور موسیٰ بھی عیسیٰ کے ساتھ ہی پاکستان جا رہے تھے۔ آفاق نے اپنی دادی کو کڑے بنوا دیے تھے، ماں باپ کو حج کروا دیا تھا، 2 بہنوئی سیٹ ہو چکے تھے، 2 کو اب کرنے جا رہا تھا، بہن کی شادی بھی کرنی تھی، وہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہو رہا تھا۔ افریشم پہلی مرتبہ سسرال جا رہی تھی، اس لیے بہت خوش تھی، البتہ ایمل کا موڈ سخت آف تھا۔ وہ اپنے لاڈلے کی جدائی میں ابھی سے منہ بسورے بیٹھی تھی، مگر اس کے منہ بسورنے سے کیا فرق پڑنے والا تھا؟ جانے والوں نے تو جانا ہی تھا۔ جانے سے پہلے عیسیٰ بواریا گیا تھا، تانتے اور گروسی سے ملا۔ سوزن سے تو کب کے تعلقات بحال ہو چکے تھے۔ مالا کے مرنے کی خبر سن کر سوزن خود بخود چلی آئی تھی۔ عیسیٰ کی بیماری کے دنوں میں آفاق کے ساتھ ساتھ رہی۔ وہ مون کو ہی مالا کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی، مگر آفرین تھی عیسیٰ کے صبر پر۔ وہ مون کا نام سن کر بس اتنا ضرور کہتا، پلیز سوزی، میرے سامنے اس کا نام مت لیا کرو۔ عیسیٰ کا چہرہ کرب کی سرخی سے برہم ہو جاتا۔ تب سوزن نے مون کا ذکر کرنا خود ہی چھوڑ دیا تھا۔
عیسیٰ بواریا جاتے ہوئے سوزن کی بیٹی کے لیے ڈھیروں تحائف، کپڑے، چاکلیٹس اور کینڈیز وغیرہ ضرور لیتا تھا۔ اب بھی ڈھیروں تحائف لے کر گیا تھا۔ سوزن اور میکس کی شادی ہو گئی تھی۔ سوزن اب بھی بواریا میں گروسی کے پاس رہتی تھی۔ اس کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، اسی جیسی پھولے پھولے چکنے سرخ گالوں والی۔ البتہ میکس منہائم میں تھا، ہر ویکنڈ پر گھر جاتا اور آفاق کے ساتھ ہیرلک کے تمام انتظامات کو سنبھالے ہوئے تھا۔ جیسے سب کی زندگیوں میں ترتیب آ گئی تھی۔ ایک بے سکون تھا تو صرف علی عیسیٰ۔ نہ جانے کس گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ ہاں، تب وہ یہی سمجھتا تھا، مگر وہ سزا کہاں تھی؟ وہ تو آزمائش تھی جو اللہ نے اپنی مدت پوری ہو جانے کے بعد خود بخود ختم کر دی تھی۔ سوزن اور میکس انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے۔ آفاق جاتے سمے تک بھی میکس کو ہدایات دیتا رہا جو وہ پوری تسلی کے ساتھ سنتا رہا۔ پھر جب جہاز فضا کی بلندیوں میں تیرنے لگا تب عیسیٰ نے آفاق سے کہا، ایک دفعہ وہ میری خاطر اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی تھی، ایک دفعہ میں اس کی خاطر جا رہا ہوں، دعا کرنا وہ مجھے دھتکار نہ دے۔ عیسیٰ عجیب پسمردہ سا تھا۔ تب آفاق چمک کے بولا، ایویں نہیں معاف کرے گی، تیرا قصور ہی کیا ہے؟ اور پھر ذی شانی بتا رہا تھا، پاکستان میں جون کے مہینے میں عید کا چاند نکلا ہوا ہے، وہ لوگ تمہارے انتظار میں دل بچھا کے بیٹھے ہیں۔ آفاق نے برجستہ کہا تھا اور اس نے شاید نہیں یقیناً سچ کہا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر اترے تو پورا خاندان ہنستا کھلکھلاتا نظر آ رہا تھا۔ مالا کے دونوں بھائی بریکٹ، تیسرا ابھی جرمنی میں تھا کیونکہ ذی شاہ کی سیٹ 2 دن بعد کی تھی۔ تائی، اینی اور نہ جانے کون کون اس نے بندیا کو پہچان لیا تھا، البتہ اینی اپنے نخرے سے ہی پہچان کروا گئی تھی۔ ذیشان کا رویہ بہت مختلف تھا، وہ تو ذی شاہ سے بڑھ کر محبت کا مظاہرہ کر رہا تھا، حالانکہ ذیشان کی خود غرضی کے بارے میں وہ بہت ناصحیح کچھ نہ کچھ ضرور جانتا تھا، مگر اس وقت وہ قطعاً کسی اور روپ میں تھا۔ یہاں بھانت بھانت کے لوگ تھے جو عیسیٰ کے گرد مکھیوں کی طرح بن بھنا رہے تھے، البتہ آفاق اور افریشم اس جمگھٹے سے نکل کر اپنے گھر چلے گئے تھے۔ آفاق 4 سال بعد تو اپنے گھر والوں سے ملنے والا تھا، اس کی بےتابی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور علی عیسیٰ کے اضطراب کا بھی کوئی شمار نہیں تھا، پر وہ جسے دیکھنا چاہتا تھا وہ نظر نہیں آ رہی تھی، وہ کہاں تھی؟ دل بے قرار پاگل ہو رہا تھا۔ تب ایمل جیسی مالا کی نٹ کھٹ بہن اس کے کان میں گھس گئی تھی۔ 1000 نفل پڑھنے کی منت مان رکھی ہے مالا نے، ابھی تو 800 بھی نہیں ہوئے۔ بندیا شرارتی نظروں سے اسے دیکھتی تنگ کر رہی تھی۔ عیسیٰ کا دل دھک سے رہ گیا۔ 1000؟ وہ بنچی بنچی آواز میں بولا، وہ تو 2000 نوافل پڑھنے کی منت مان رہی تھی، میں نے کہا 1000 کافی ہیں۔ بندیا اپنی ذہانت کا مظاہرہ کر رہی تھی، تب عیسیٰ گھڑی اور کیلنڈر کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اگلے 2 دن تک بھی مالا کی منت پوری ہونے والی نہیں تھی اور پھر اس کا اندازہ درست نکلا۔ مالا اسے اگلے 2 دن بھی نظر نہ آئی، البتہ گھر میں مہمانوں کی آمد بڑھتی گئی۔ لوگ عیسیٰ کو یوں چھوتے، اس طرح ملتے جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو یا کوئی متبرک چیز۔ یہ اور بات تھی کہ سوال کسی نے نہیں کیا تھا، یوں لگتا تھا ذی شاہ گھر والوں کو پوری کہانی سنا چکا تھا، علی عیسیٰ اور مالا کی کہانی۔ پھر 2 دن بھی گزر گئے، مالا نظر نہ آئی۔ اب تو عیسیٰ کا ضبط جواب دے گیا۔ تب بندیا ایک ننھی سی چٹ اٹھا لائی، مالا نے بلایا تھا، یعنی مزدائے جاں فضا سنایا تھا۔ اور جب وہ مہمانوں سے مل مل کر نڈھال ہوتا مالا کے کمرے کی طرف آیا تب اینی کو جیسے موقع مل گیا۔ وہ ان دنوں اپنے گھر سے ادھر ہی ڈیرا لگائے ہوئے تھی اور مہمانوں کے ڈھیر کی وجہ سے اسے عیسیٰ سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ پھر جب اس نے آنکھوں میں مکاری بھری معصومیت کے ساتھ عیسیٰ سے پوچھا کہ طلاق کے بعد صلح کرنا کس شریعت کی کتاب میں لکھا ہے، وہ بھی 3 سال کی مدت گزرنے کے بعد، اب رجوع کرنا سمجھ نہیں آ رہا۔ اینی نے ڈیلے گھما گھما کر عیسیٰ کو مخاطب کیا تھا، تب وہ لمحے بھر کے لیے تھم سا گیا۔ یقیناً فطرت نہیں بدلتی اور اینی کی تو بدل ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس کھینچ کر تحمل سے بولا، میں نے مالا کو طلاق کب دی؟ کوئی پھولوں کی مالا کو گلے میں لٹکا کر پھر اتار سکتا ہے؟ اچانک کمرے سے نکلتی مالا کو دیکھ کر علی عیسیٰ نے اپنی بات مکمل کر لی تھی۔ اس کے چہرے پر یکایک روشنی اتر آئی۔ پورے 3 سال بعد وہ منہائم کے قبرستان سے جیسے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، نماز کے انداز میں دوپٹہ لیے، پاگل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالے علی عیسیٰ کو یک ٹک دیکھ رہی تھی اور عیسیٰ کو لگا جیسے وقت کی نبضیں تھم گئی ہوں۔ اینی کو اپنی موجودگی قطعاً بیکار لگی، وہ مالا جیسی عام سی لڑکی پر رشک کرتی وہاں سے ہٹ گئی۔ آخر کیا تھا اس عام سی لڑکی میں جو علی عیسیٰ کو جرمنی کا حسن بھی باندھ نہیں سکا؟ حسد کرنے والے آج بھی موجود تھے،
رشک کرنے والے بھی موجود تھے، چاہے خطہ کوئی سا بھی ہوتا۔ حسد کرنے والے ختم نہیں ہو سکتے، نہ حسد کرنا چھوڑ سکتے ہیں۔ مجھے حسد کرنے والوں سے بہت ڈر لگتا ہے عیسیٰ، میں نے 3 سال کا عذاب بھگتا ہے، میں اب کسی کے حسد کی آنکھ میں مزید نہیں جھلس سکتی۔ مالا دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب آ گئی تھی، جیسے کسی خواب کی کیفیت میں تھی، جیسے کوئی سہانا خواب دیکھ رہی تھی، اور عیسیٰ جیسے اس کا نقش دل میں اتار رہا تھا۔ اس سادہ سے چہرے پہ نہ کوئی غصہ تھا، نہ خفگی، نہ کوئی ناراضگی، نہ گزرے ہوئے 3 سالوں کی اذیتوں کا حساب درج تھا۔ وہاں تو صرف ایک شکر کی تحریر رقم تھی، صبر سے شکر تک کی منزل، اور کچھ بھی نہیں۔ عیسیٰ کے دل میں مالا کی محبتوں کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ وہ شاید مالا جیسا صابر نہیں تھا، وہ اپنے دل کی حقائق اسے سنانا چاہتا تھا، ایک ایک صدمے اور دکھ کی کہانی سنانا چاہتا تھا، مگر اس شکر کا پیکر بنی لڑکی نے اسے روک دیا۔ ماضی میں کچھ نہیں رکھا علی عیسیٰ، آپ شکر ادا نہیں کرتے؟ وہ اللہ جو جدائی کے بعد ملن کی رتوں کو واپس لایا ہے، اور میں شکوہ کر کے اور دکھ سن کر ناشکری نہیں بننا چاہتی۔ مجھے میرے اللہ کا شکر ادا کرنے دیں، میں اس قابل نہیں تھی جتنا اس نے مجھے نواز دیا۔ میرا علی عیسیٰ مجھے لوٹا دیا۔ وہ اس کے شانے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ آسودگی کے آنسو تھے، شکر کے آنسو تھے، یہ ملن کی رت میں خوشی کے آنسو تھے۔ علی عیسیٰ نے ان آنسوؤں کو کسی انمول خزانے کی طرح اپنی پوروں میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کی فلائٹ میں گھنٹے بھر کا وقت رہ گیا تھا، کچھ ہی دیر بعد اس نے چلے جانا تھا، منہائم سے دور، مغربی جرمنی سے دور، پھر نہ جانے کبھی دوبارہ آنے کا موقع ملتا یا نہیں۔ پاکستان میں اس کے گھر خوشیوں کی بارات اتر آئی تھی، ممی اور اس کے بھائی خوش تھے، بندیا خوش تھی، اور سب سے بڑھ کر مالا اور عیسیٰ خوش تھے۔ ذیشا کو لگتا جیسے وہ اپنی بہن کے سامنے عمر بھر کے لیے سرخرو ہو گیا ہے۔ کیا تھا جو دل کا ایک کونا اداس تھا؟ کیا تھا جو دل کے ایک کونے میں اندھیرا تھا؟ باقی دل پر تو مسرت کا راج تھا نا، خوشی جس کا ذائقہ 3 سال بعد اس نے چکھا تھا، اور اب وہ اس خوشی میں کچھ آنسو سمیٹنے ویس ہاؤس کی مالک کے پاس ہسپتال آ رہا تھا۔ وہ اس کی ہمیشہ جیسی منتظر بیٹھی تھی، پہلے کی طرح ویران، نڈھال، غمزدہ۔ مجھے لگ رہا تھا تم ضرور آؤ گے۔ وہ جیسے مرتی مرتی پھر سے زندہ ہو گئی تھی۔ تم اور تمہارے اندازے کب غلط ثابت ہوتے ہیں۔ ذیشا دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آ گیا تھا۔ طنز کرتے ہو؟ گیلی آنکھیں مسکرا دیں۔ نہیں، سچ کہتا ہوں۔ وہ بھی مسکرانے کی کوشش کرنے لگا تھا، مگر پھر بھی مسکرا نہ سکا۔ کتنا مشکل تھا مسکرانا بھی۔ مان لیتی ہوں۔ گیلی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ تب ذیشا کچھ سوچ کر جیسے اس کی روح میں چبھے کچھ کانٹے نکالنے لگا تھا، سوچا جانے سے پہلے تمہارے سینے میں اٹکی ایک پھانس تو نکال جاؤں۔ تمہاری اذیت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، کم بخت محبت جو ہو گئی ہے۔ ذیشا نے اس کے چہرے پر پھیلے کرب کو دیکھ کر نرمی سے کہا تھا۔ اس کا روم روم جیسے کان بن گیا تھا۔ اس رات جو لوگ عیسیٰ کے گھر پیٹرول کی بوتلیں لے کے آئے تھے، انہوں نے نینی کو جلایا تھا، مالا کو نہیں۔ مالا زندہ ہے، اور ابو بکر جو تمہارے مالک ہیں، ان کی مہربانی سے وہ بحفاظت ہم تک پہنچ گئی تھی۔ اب تو عیسیٰ بھی پاکستان چلا گیا، دکھ ہماری زندگیوں سے نکل گئے، زندگی کی بے ترتیبی میں ترتیب آ گئی۔ ذیشا کے اندر سکون کی لہریں اتر آئی تھیں۔ پھر اس نے دیکھا گیلی آنکھوں میں تشکر ٹھاٹھیں مارنے لگا تھا۔ وہ جیسے گردن ڈھلکائے شکر کے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ اللہ تیرا شکر، مالا زندہ ہے، اور میرے بھائی کی زندگی میں بہار آ گئی، وہ اپنوں میں چلا گیا، اسے اپنوں کی ہی تو تلاش تھی۔ گیلی آنکھیں بہتی چلی گئیں، اس کے سینے سے پھانس حقیقتاً نکل گئی۔ وہ جو 3 سال سے مالا کی موت کو بھلا رہی تھی، جیسے ایک دم شانت ہو گئی۔ پروفیسر بشر نے اس کے ساتھ بڑا داؤ کھیلا تھا، نینی کو جلا کر کہا کہ مالا کو جلا دیا گیا ہے، ساتھ ایک تحریر بھی لکھوا دی تھی۔ تب مون پروفیسر کے ساتھ بہت لڑی، اس نے مالا کو علی عیسیٰ کی زندگی سے نکالنا تھا، اسے قتل نہیں کرنا تھا۔ وہ جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ اسی پاگل پن میں مون نے پروفیسر پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، مگر وہ جل دے کر بھاگ نکلا۔ بعد میں اس نے مون تب تک پروفیسر کی اصلیت جان گئی تھی۔ وہ اعلیٰ ذہنوں کا سوداگر تھا، اور ڈیزی ڈیانا کو اسمگل کر کے کروڑوں ڈالر کما چکا تھا۔ اب اس کی نظریں مون پر تھیں، مگر مون کو نہ جانے کیسے اس کے منصوبے کی بھنک پڑ گئی۔ اس نے پروفیسر کے خلاف FIR کٹوا دی تھی، مگر پروفیسر اسی شب مفرور ہو گیا، اور پھر اپنے گندے وجود کے ساتھ ایک فضائی حادثے میں جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا۔ کروڑوں ڈالر بینکوں میں پڑے سڑتے رہے، قیمتی اثاثے حکومت نے ضبط کر لیے،
اور پروفیسر کا اعلیٰ ترین شیطانی دماغ زوال پذیر ہو گیا۔ آخر برائی کا انجام برائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی انسان ہے کہ سمجھتا ہی نہیں۔ پھر کبھی پروفیسر کی طرح آگ کا شکار بن جاتا ہے اور کبھی منکشے کی طرح خود اپنی ذات کے لیے بھی بوجھ۔ مون کے روم میں آنے سے پہلے وہ ڈاکٹر ابو بکر سے ملنے گیا تھا، ان کا اور ہیرا کا شکریہ ادا کیا، جن کی مدد اور تعاون نے مالا کو بحفاظت ان تک پہنچا دیا تھا، ورنہ کتنے ہی مالائیں حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہو کر پردیس میں رلتی رہ جاتی ہوں گی۔ پھر مون کے حوالے سے بات ہوئی تو ابو بکر نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اسے سمجھایا تھا، ڈاکٹر ایک مسیحا ہوتا ہے، اس کے سامنے دشمن بھی مر رہا ہو تو اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مون حسیب بہت غیر معمولی ذہن رکھنے والی لڑکی تھی، میں اسے پہلی نظر میں پہچان گیا۔ وہ کسی اعلیٰ اور قیمتی ہیرے کے مانند تھی، مگر اس کے تراشنے والے ہاتھ ٹھیک نہیں تھے۔ ان ہاتھوں میں مہارت تو تھی، ایمانداری نہیں تھی۔ انہوں نے ہیرے کو گریفائٹ بنا دیا، مگر مون گریفائٹ بن کر بھی بیکار ہرگز نہیں، وہ چاہے تو جلد ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر ابو بکر بڑا پر امید تھا۔ ذی شاہ مسکرا کر بوجھل دل کے ساتھ سنتا رہا، اور اب مون کے چہرے پر اترا اطمینان دیکھ کر اس کا دل کچھ اور بجھ گیا تھا۔ وہ مالا کے زندہ ہونے کا سن کر بہت خوش تھی اور عیسیٰ کے پاکستان جانے کا سن کر شکر بجا لائی تھی، جبکہ ذی شاہ کی واپسی نے اسے پتھر کی مورت بنا دیا تھا۔ اس کے جانے کا سن کر منکشے کی سانس تک رک گئی۔ اپنا وعدہ بھول گئے؟ اس کی آنکھوں میں آس تھی، دل میں درد کا طوفان اٹھنے لگا تھا۔ نہیں، یاد ہے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ منکشے جیسے کھل اٹھی۔ آہ، بھلا مردوں سے کیا انتقام لینا؟ اسے منکشے کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا۔ وہی گندی سی مورگن راک پہنے، انتہائی اجڑی، ویران، اداس۔ تو پھر منکشے نے گیلی ہوتی آنکھوں کو رگڑا۔ میں جلد آؤں گا، دعا کرنا عیسیٰ اور مالا تمہیں معافی کا سندیسہ تھما دیں، آخر سب سے زیادہ نقصان تو ان کا ہی ہوا ہے۔ عیسیٰ نے اس سے مون کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، مگر ذی شاہ اس کے اندر کا احوال جانتا تھا۔ پھر بھی منکشے کے ہاتھ میں آس کا دیا پکڑا دیا۔ کیا سچ؟ وہ جیسے پاگل ہو گئی۔ ہاں، اب اجازت دو اور وعدہ کرو، اب کے برس جب آؤں تو تم اس گلیز حلیے میں نہیں ہوگی۔ ذی شاہ جاتے جاتے پلٹ آیا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے رو پڑی۔ وعدہ رہا، جلدی آنا، یہ نہ ہو گیلی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بنجر ہو جائیں۔ وہ بھی وعدہ لے رہی تھی۔ ذی شاہ نے اس کی آس نہ توڑی۔ منکشے کی آنکھوں میں ستارے بھر کے لوٹ آیا۔ کوریڈور کی طرف جاتے اس کے پیر من کے ہو رہے تھے، وہ جیسے قدموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ کون جانے آنے والا وقت کیا سوغات لاتا ہے؟ کسے خبر تھی کہ عیسیٰ اور مالا منکشے حسیب کو معاف کر دیتے؟ یہ گزرتا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ کیا پتا کہ وقت زخموں پر گھرنڈ جما ہی دیتا؟ عیسیٰ اور مالا اپنی زندگی میں آنے والے وہ 3 بھیانک سال بھلا دیتے؟ کسے خبر تھی؟ جاتے ہوئے سفر پر دل کیوں اتنا بوجھل تھا؟ آنکھیں کیوں بھر بھر آ رہی تھیں؟ یہ اداسی کا طوفان کہاں سے اٹھ رہا تھا؟ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ پلٹ کر ایک مرتبہ تو اس عجیب تر غیر معمولی ذہن رکھنے والی لڑکی سے شکوہ کرتا۔ آخر اس نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کی زندگی کو کیوں عجیب تر بنا دیا تھا؟ وہ خود تو برباد ہوئی تھی، مگر اوروں کو بھی بے سکون ہی کیا رکھا تھا۔ وہ اپنے زخمی دل کا کس سے حساب لیتا؟ وہ کس کے گریبان کو پکڑتا؟ تم نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا منکشے، اور میرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ تصویر سے عشق کیا تھا، وجود سے کر لیتی۔ جتنا مالا کو برباد کرنے میں وقت تباہ کیا تھا، اتنی کوشش میرے دل کو اپنی طرف مائل کرنے میں کرتی۔ کم از کم کچھ حاصل تو ہوتا۔ کیسا اعلیٰ دماغ پایا تھا تم نے؟ اگر ٹیلی پیتھسٹ بنی بھی تھیں تو اس اعلیٰ پائی کی صلاحیت سے کسی کو نقصان تو نہ پہنچاتی، مخلوق خدا کی ہی خدمت کرتی، اور آج تمہارے اس اعلیٰ ترین ذہن کو زوال نہ آتا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ رہا تھا، اس کا دل بوجھل، اداس اور ویران تھا، جبکہ منہائم کے ایک اسپتال کے گلاس ونڈو میں کھڑی وہ غیر معمولی ذہین لڑکی گیلی آنکھوں کو پونچھتی مسکرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پہ آس کا ایک دیپ جل رہا تھا۔ جب تک یہ دیپ جلتا رہتا، اس کی زندگی نے آگے بڑھتے ہی رہنا تھا۔ وہ اپنے صحت مند ہونے کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ اپنے گلیز حلیے کو بدلنے کے بارے میں غور کر رہی تھی۔ اسے بیدی نونگ کی عمارت میں پھر سے ایک اسکول بنانا تھا، معذور بچوں کے لیے اسکول۔ ہاں، وہ خود کو بدل رہی تھی۔
اس کی آنکھوں میں روشنی بھر رہی تھی، اچھی امید کی روشنی۔ وہ معذور بچوں کو سہارا دے کر اپنے نامہ اعمال کے بوجھ کو کچھ تو ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتظار کا ایک دیپ جل رہا تھا۔ مون حسیب اپنی نوعیت کا ایک الگ ہی کیس تھی۔ وہ اپنی طرز کی ایک منفرد قسم کی لڑکی تھی۔ انفرادیت اس کا پہلا عشق تھا۔ وہ ہزاروں لوگوں میں خود کو منفرد کرنے کا اسم جانتی تھی، اور اس کی یہی انفرادیت، اعلیٰ مضبوط دماغ جو میلوں کے فاصلوں پر موجود انسانوں کے دماغوں کو کھنگالنے کی طاقت رکھتا تھا، بالآخر زوال پذیر ہو ہی گیا تھا۔ تاریخ اپنے ہیروز کو کبھی نہیں بھولتی، مگر مون حسیب نے اپنے خاندان کے لیے کوئی تاریخی واقعہ رقم نہیں کیا تھا۔ اس کا اعلیٰ دماغ خود اس کے اپنے کام بھی نہیں آ سکا۔ دراصل مسئلہ صرف یہ تھا کہ اس نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط اور ناجائز استعمال شروع کر دیا تھا۔ اس کے غرور، تکبر اور ناشکر پن نے اسے پستیوں کی اتاہ گہرائیوں میں گرا دیا تھا۔ تکبر، جس کی انتہا پستی کے علاوہ کچھ نہیں۔ خدا کو وہ خودی پسند نہیں جو انسان کو انسانیت کی عمارات سے گرا ڈالے، اور مون نے اپنے غرور، تکبر اور خودی میں آ کر صرف اپنا ہی نقصان کیا تھا۔ ایک وقت ایسا تھا جب وہ مالا کو خوار کر رہی تھی، ایک وقت اب اللہ نے اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا جو وہ خود خوار ہو رہی تھی۔ اس کا چین، سکون چھین لیا گیا تھا۔ اس کی اعلیٰ دماغی قوتوں، طاقت اور صلاحیتوں کو سلب کر لیا گیا تھا۔ جب وہ ایک عام انسان کے بجائے خود کو کچھ اوپر سمجھنے لگی تو خدا نے اس کی عطا کی گئی وہ سیڑھی ایک جھٹکے کے ساتھ کھینچ لی تھی، جس کی بدولت وہ ایک ہی جست میں بہت بلندی تک پہنچ رہی تھی۔ اسے گیلی آنکھیں ایک سزا کے طور پر عطا کر دی گئی تھیں۔ یقیناً مون انہیں اپنے لیے ایک سزا ہی سمجھتی ہوگی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی اللہ اپنے اسی بندے کو ٹھوکر دے کر اٹھاتا ہے جو اسے بہت عزیز بھی ہوتا ہے۔ مون کی گریہ، توبہ اور خوف و ہراس نے اللہ رحیم کے رحم اور فضل کو پکارا تھا۔ پھر وہ کیسے نہ توبہ کی پکار پر توجہ دیتا۔ وہ اللہ جس کا فرمان ہے، اے بندے تو مجھے تنہائی میں پکار، میں تیرا ذکر تنہائی میں کروں گا۔ تو مجھے مجمع میں بیٹھ کر پکار، میں تیرا ذکر فرشتوں کی مجالس میں کروں گا۔ تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ تو پھر اللہ رحیم کی رحیمی کا مینا کیوں نہ برستا۔ یقیناً منکش حسیب کے آنسو رائگاں نہیں گئے تھے۔ گیلی آنکھوں کے کرب اور اضطراب کو قبولیت کا مقام اور سہارا مل گیا تھا، مگر پھر بھی دلوں پر لکھے زخم مندمل ہونے میں کچھ وقت تو لگنا ہی تھا۔ اذیتوں کے باب ہمیشہ کے لیے بند ہونے میں وقت تو لگنا ہی تھا۔ ابھی تو وہ لوگ خود سراپا سوال تھے۔ عیسیٰ کی آمد سے پہلے بھی اور عیسیٰ کے چلے جانے کے بعد بھی مالا کے گرد سوالوں کا جمگٹا لگا ہوا تھا۔ لوگ اپنی فطرت سے عاجز تھے اور مالا اپنے صبر پر مجبور تھی۔ لوگوں کے نوکیلے سوال، تیکھے رویوں اور تلخ باتوں کو اب ہنس ہنس کر پی جاتی تھی۔ پہلے ایسے رویوں پر رو لیا کرتی تھی، اب ہنس لیا کرتی تھی، کیونکہ عیسیٰ کی واپسی کا نہ تو کسی کو گمان تھا نہ یقین، اور شاید لوگوں کے یقین کرنے میں بھی کچھ وقت تو لگنا ہی تھا۔ بہرحال آہستہ آہستہ ہی صحیح زندگی کی بے ترتیبی ختم ہو رہی تھی۔ عیسیٰ نے اسے پہلی اور آخری مرتبہ مون کا ذکر کر کے بتایا تھا کہ وہ منکش حسیب کیا تھی اور کیا ہو چکی تھی۔ اللہ کا انصاف اتنا عظیم ہوگا، مالا کو یقین آ گیا۔ پھر ایسا یقین آیا کہ سجدے سے سر اٹھ ہی نہیں سکا تھا۔ 3 سال تک وہ ایک اندھیری قبر میں زندگی کی بوجھل سانسیں لے رہی تھی۔ 3 سال تک وہ خاندان بھر کی نگاہوں میں سوالیہ نشان بنی رہی تھی۔ 3 سال تک وہ اپنے ہی گھر والوں کی نظروں میں مجرم بنی چھپتی رہی تھی۔ آخر عیسیٰ نے اسے کیوں طلاق دی؟ اس سوال کا جواب وہ آج تک کسی کو نہ دے سکی تھی۔ مالا سے ان آنکھوں کے زہریلے سوالوں کی چبھن برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ تب وہ گھر کے سب سے تاریک گوشے میں چھپ کر اپنے لیے امان تلاش کرتی۔ 3 سال کے کرب، اذیت، درد اور ذلت کو بھلا دینا آسان نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی منہائم کے روز و شب کو بھلا نہیں پاتی تھی۔ وہ منہائم کی یادوں کو عمر بھر بھلا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ مون کے دیے گئے ذلت کے زخموں کو کبھی بھول نہیں سکتی تھی، اور یہی حال قریب قریب علی عیسیٰ کا بھی تھا۔ وہ مون کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ جب سوزن نے مالا سے فون پر بات کر کے گزری ہوئی بے شمار یادوں کو دہراتے ہوئے مون کا ذکر کیا، تب بھی علی عیسیٰ نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ جب عیسیٰ نے منع کر دیا تھا، پھر مالا کیسے اس کے حکم عدول کر لیتی؟ وہ سوزن سے اس کی بیٹی کے متعلق باتیں کرتی رہی۔ مالا اپنے پیاسے من کو شانت کرتی رہی۔ اس کا بیٹا اگر آج موجود ہوتا تو سوزی کی بیٹی اور افی کے بیٹے سے بھی بڑا ہوتا۔
مالا کے دل میں ٹیس سی اٹھنے لگتی۔ آخر وہ مون کا دیا کون کون سا زخم بھلاتی، اپنے بھائی کی آنکھوں میں انگڑائیاں لیتی، محبت کو دیکھ کر ضبط، صبر اور وسیع القلبی کا مظاہرہ کر بھی لیتی تو عیسیٰ کو کون سمجھاتا، وہ عیسیٰ جس نے منہائم کو ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دیا تھا۔ ہاں، علی عیسیٰ ایسا کر بھی سکتا تھا، مگر مالا کے لیے منہائم بھلانا آسان نہ تھا۔ وہاں ذی شاہ کے کچھ ادھورے خواب بکھرے تھے۔ وہی ذی شاہ، اس کا پیارا بھائی، جو بغیر کسی طمع یا لالچ کے محض مالا کی خاطر اتنی دور کا سفر کر کے مغربی جرمنی میں اپنی بہن کے مجرم کو تلاشنے گیا تھا۔ اس سفر میں ذی شاہ نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا تھا۔ اس سفر نے مالا کے بھائی سے کیا کچھ نہیں چھین لیا تھا۔ وہ بھلا کیسے ان باتوں کو نظر انداز کر دیتی؟ اگر ذی شاہ مالا کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتا تھا، اپنے دل، خواب اور محبت کو دفنا سکتا تھا، تو کیا مالا اتنی خود غرض بہن تھی جو اپنے بھائی کے ایک بھی خواب کو نہ لوٹاتی؟ پھر بھلا مون حسیب جیسی خود غرض بہن میں اور مالا جیسی کھری، خالص اور محبت کرنے والی بہن اور عام لڑکی میں کیا فرق رہ جاتا؟ مالا کو بس علی عیسیٰ تک یہی فرق پہنچانا تھا، اس کے بعد ہر مرحلہ آسان تر ہو جاتا۔ مالا کو کسی ایسے وقت کا انتظار تھا جب عیسیٰ سے اپنی بات پورے استحقاق کے ساتھ منوا لیتی۔ پھر اللہ نے اسے اس حسین ترین ساتھ سے نواز دیا جو عیسیٰ اور مالا دونوں کا اولین خواب تھی۔ جب مالا نے ایک سنہری صبح پری بدیع الجمال جیسا حسن رکھنے والی بچی کو جنم دیا تھا، تب شاید حقیقت میں ڈیڈی کے گھر ستاروں کی بارات اتر آئی تھی۔ یہ بچی ان کے لیے بے انتہا مبارک ثابت ہوئی تھی۔ اس صبح مالا کا بھائی ذیشان اور اینی بھی ہمیشہ کے لیے گھر لوٹ آئے تھے۔ اینی کی گود ہنوز خالی تھی اور مالا کی بیٹی کے سحر، کشش اور محبت نے ان دونوں کو کھینچ کر واپس اپنے مدار میں کر لیا تھا۔ ممی ذیشان اور اینی کی واپسی پر نہال تھیں، بندیا ایمل کی طرح خالہ بن کر اتراتی پھرتی تھی، اور علی عیسیٰ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ آج مالا نے ذی شاہ کو بھی بڑے دنوں بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ارے، یہ تو منکشے جیسی ہے۔ اس نے بچی کو گود میں لے کر چوما اور پھر کچھ چونک سا گیا۔ اس نے گلابی گلابی بچی کے نگوش میں آخر اپنا پسندیدہ چہرہ کھوج ہی لیا تھا۔ تب مالا کے دل میں اپنے بھائی کے لیے ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ آج بھی اکیلا اور ادھورا تھا۔ اپنے گمشدہ حصے کو منہائم کے اسپتال چھوڑ کے آیا تھا، پھر کیسے مکمل ہو جاتا؟ مالا کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کاش اس کے پاس کوئی ایسا اسم ہوتا جو وہ عیسیٰ کے دل کا ہر کواڑ مون کے لیے کھول پاتی، پھر زندگی میں کچھ بھی ادھورا نہ رہتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو کیا تھا؟ تھوڑا سا ظرف ہی تو بڑا کرنا تھا، تھوڑا سا دل ہی تو بڑا کرنا تھا، ذرا سی نرمی، تھوڑی سی حلیمی، کچھ وسعت القلبی کا مظاہرہ، اور جیسے ادھوری خوشیاں مکمل ہو جاتی۔ مگر علی عیسیٰ، مالا یک ٹک عیسیٰ کو دیکھتی جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی، جب عیسیٰ کی آواز اسے سوچوں کے بھنور سے کھینچ لائی تھی۔ اللہ نہ کرے یہ منکشے جیسی ہو، عیسیٰ نے جس بے ساختہ انداز میں دہل کر کہا تھا۔ پھر ذی شاہ کا ایک دم نظر چرا جانا مالا کے دل پر بوجھ سا پڑ گیا۔ پھر ذی شاہ اٹھ کے چلا گیا۔ اس کے دل میں کرب کی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ بھائی کی تنہائی اسے دھیرے دھیرے شرمندہ کرتی جا رہی تھی۔ نہ وہ اس کی خاطر جرمنی جاتا، نہ وہاں سے محبت کا روگ لگا کے آتا، مگر یہ سب تو جیسے طے تھا اور ہو کر ہی رہنا تھا۔ پھر کتنی ساعتیں، لمحے، گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے اور موسم گزر گئے تھے۔ بہاریں آتی جاتی رہیں، سمے بدلتے رہے، وقت پھسلتا رہا۔ ایک انتہائی چمکیلی صبح گلاس ونڈو کی سلائڈ ہٹا کر دیوار پہ لگے کیلنڈر کو دیکھتا عیسیٰ کچھ چونک کر بڑے خوشگوار لہجے میں بیٹی کے ساتھ مصروف سی مالا کو مخاطب کر کے بولا تھا، ارے دیکھو تو مالا، 2 سال گزر گئے اور پتہ ہی نہیں چلا۔ عیسیٰ کی مسکراتی آواز نے مالا کی توجہ کھینچ لی تھی۔ وہ گول گوتھنی سی مریم کو کپڑے پہناتی مسکرا دی تھی۔ اچھا وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا، بس اللہ خیر کا وقت ہی گزارے، وہ دھیمے سروں میں بولتی عیسیٰ کو پہلے سے بھی زیادہ اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی تھی۔ مالا کو دیکھتے جیسے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہونے لگتی تھیں۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ 2 سال کا وقت گزر گیا ہے، اتنی جلدی، اتنی صبح خرامی کے ساتھ۔ 2 سال پہلے اسی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ مالا کو یک ٹک دیکھے جا رہا تھا، وہ جو 100 نفل کی منت مانی کھڑی تھی اور ہر 2 رکعت کے بعد نیت باندھ لیتی تھی۔ محمد علی عیسیٰ اس کے ساتھ پورے 100 نفل نہیں پڑھ سکا تھا، البتہ شکرانہ اس نے ضرور ادا کیا تھا۔ مالا کو نفل پڑھتے دیکھ کر اسے اینی کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ طلاق کے بعد صلح کرنا کس شریعت کی کتاب میں لکھا ہے، وہ بھی 3 سال کی مدت گزر جانے کے بعد، حلالہ کیے بغیر؟
ان الفاظ کی چبھن عیسیٰ کبھی بھلا نہیں پایا تھا۔ وہ جب اینی کی اس بات کو سوچتا اس کا خون کھول اٹھتا تھا۔ تب مالا کو جیسے صدیوں بعد دیکھنے کی خوشی میں وہ اینی کا منہ نہیں توڑ سکا تھا۔ اس نے بہت ہلکے پھلکے لہجے میں بات کی تھی، مگر اندر اس کے جو طوفان اٹھے تھے ان کا شور آج تک اس کے کانوں میں پھڑ پھڑاتا تھا۔ اس وقت ضبط کے پلسرات سے گزر کر آج وہ اس مقام تک پہنچا تھا کہ اپنے اور مالا کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا۔ تب عیسیٰ کو لگتا تھا تانا دیتے لوگوں کے چہروں کے پیچھے مون کا چہرہ ہے۔ اسی مون کی وجہ سے انہیں پل پل جینا اور مرنا پڑتا تھا، لوگوں کی بکواس سننی پڑتی تھی، ہر روز پلسرات سے گزرنا پڑتا تھا۔ آخر مون کی وجہ سے ہی تو یہ عذاب بھگتنے پر وہ لوگ مجبور کر دیے گئے تھے۔ پھر مون کو بھلا عیسیٰ کی نگاہ میں کیسے معافی مل جاتی؟ وہ جب سوچتا تھا زہر آلود ہو جاتا، اندر آگ بھڑک اٹھتی تھی، اور یہ آگ کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مالا کی انتہائی کوششوں کے باوجود بھی وہ جو دھیرے دھیرے ہی صحیح اس کے دل پر جمے زنگ اتار رہی تھی، یہاں آ کر بے بس ہو جاتی تھی۔ عیسیٰ کم از کم مون کے موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اور پھر اس نے واپس جانے کی بھی کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ ہیرلخ کی ایک برانچ کو یہاں اسٹیبلش کر لیا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس نے یہاں بھی خوب ترقی کر لی تھی۔ منہائم کی فرم کا انتظام اب بھی آفاق دیکھتا تھا۔ میکس اور آفاق کی وجہ سے عیسیٰ کو کسی بھی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن سوزن کی فون کال آ گئی۔ مون کے بارے میں سوزن سے ہر معلومات مل جاتی تھی، یہ کہ وہ کتنا بدل گئی تھی۔ اس نے اسکول کو اسٹیبلش کر لیا تھا، اپنے حصے کی پراپرٹی اور پیسے کو خیرات، زکوٰۃ، صدقات کی نظر کر دیا تھا۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ پہلے جیسی رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ بڑے زور کی ٹھوکر کھائی تھی، نہ سنبھلتی تو خود ہی تباہ ہو جاتی۔ سوزن نے ہی مالا کو بتایا تھا کہ ذی شاہ اسے امید کا ایک دیپ تھما کے آیا تھا، وہ اسی دیپ کی آس لیے زندگی کو آگے بڑھا رہی تھی۔ تب مالا نے خود سے ایک عہد کر لیا تھا، ویسا ہی عہد جو کبھی ذی شاہ نے کیا تھا، علی عیسیٰ تک پہنچنے کا۔ اب مالا کو ذی شاہ کے لیے منکش حسیب تک پہنچنا تھا۔ اس چمکیلی صبح مالا نے اپنی پہلی فرمائش عیسیٰ کی سماعتوں تک پہنچا دی تھی۔ میں سوزن اور ایفی سے ملنا چاہتی ہوں، ہم منہائم کب جا رہے ہیں؟ وہ آس بھری نظروں سے عیسیٰ کو دیکھتی اس کے قریب آ گئی تھی۔ پھر اس نے عیسیٰ کے کندھے سے تھوڑی ٹکا کر اپنے ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ لیے تھے، جیسے ایک حصار سا بنا لیا تھا۔ وہ باہر بکھری صبح سے نگاہ ہٹا کر مالا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ منہائم؟ عیسیٰ جیسے ٹھٹک گیا تھا۔ ہاں جی، منہائم، جو آپ کے من میں بستا ہے، مالا دنستہ ہلکے پھلکے لہجے میں بول رہی تھی۔ تب وہ کچھ دیر کے لیے چپ سا کر گیا تھا۔ منہائم جانا ضروری ہے، ایفی اور سوزن کو ادھر بلا لیتے ہیں، سوزی ہمارا پاکستان دیکھ لے گی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ بولا تھا، یوں کہ مالا بھی کچھ پل کے لیے چپ کر گئی۔ وہ کہہ تو ٹھیک رہا تھا، سوزی تو بہت ایکسائٹڈ تھی، میکس بھی یقیناً ان کے بلاوے پر بہت خوش اور پرجوش ہوتا، مگر مالا فی الحال خود جانا چاہتی تھی۔ واپسی پر سوزن کو بھی ساتھ لے آتی۔ منہائم جانا ضروری ہے، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی تھی، یعنی کہ ٹھوس اور مضبوط لہجے میں، گویا اس کی بات رد نہ کر دی جائے۔ عیسیٰ مالا کے اس انداز سے خوب واقف تھا، تبھی کچھ بے بس ہو گیا۔ میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ عیسیٰ کچھ بولنا چاہتا ہی تھا جب مالا نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ عیسیٰ ایک مرتبہ پھر بے بس ہو گیا تھا۔ وہ مالا کی محبت، چاہت اور الفت کے سامنے ہمیشہ بے بس ہو جاتا تھا۔ میں نے بھی خود سے عہد کیا ہے کہ منہائم ضرور جاؤں گی، وہ اپنی بات پر زور دے کر جتا کے بولی تھی۔ عیسیٰ جھنجھلا کے رہ گیا۔ عجیب مصیبت یہ تھی کہ وہ مالا کی کوئی بات ٹالتا نہیں تھا۔ اول تو وہ کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی، اگر کر لیتی تو پھر منوا کے دم لیتی، اور یہ فرمائش وہ پچھلے 2 سال سے قطرہ قطرہ اس کی سماعتوں میں انڈیل رہی تھی۔ آخر پتھر میں سوراخ تو ہونا ہی تھا۔ ٹھیک ہے جناب، کوئی اور حکم؟ عیسیٰ نے گہرا سانس کھینچ کر اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار کھینچ لیا تھا۔ وہ جیسے ایک محفوظ ترین پناہ گاہ میں آ گئی تھی۔ اسے خود پر ناز سا ہوا، تو گویا وہ عیسیٰ کے لیے اتنی اہم تھی۔ وہ اس کی خاطر اپنی قسمیں اور عہد توڑ رہا تھا۔ مالا کے قدم زمین پر ٹکنے نہیں پائے، خوشی کے مارے اس کا انگ انگ سرشار ہو گیا تھا۔ تم سوزن اور ایفی سے ملاقات کر لینا، اور میں پاپا اور ماما کی قبروں پر فاتحہ پڑھ کر زیارت کر لوں گا۔ آخر 2 سالوں سے وہ لوگ میرے منتظر ہوں گے، آہٹوں پر چونکتے ہوں گے، کوئی وہاں پھول چڑھانے اور فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا ہوگا۔ ماں باپ کی اچانک یاد نے اسے بے قرار کر دیا تھا، تو گویا فیصلہ ہو چکا تھا۔
اسے سوزن اور ایفی سے ملنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہاں مون کا کہیں بھی ذکر نہیں تھا، یہاں ویس ہاؤس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ وہ گروسی، سوزن، افریشم سے مل کر واپس آ جاتی، خود عیسیٰ اپنے ماں باپ کی تنہا قبروں پر فاتحہ پڑھ لیتا، اور پھر دوبارہ واپسی۔ اس نے مون کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ مون کا ذکر کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مالا جانتی تھی عیسیٰ کے دل پہ جمے زنگ اور کائی کو اترنے میں بہت وقت لگے گا۔ وہ بہن جو اسے جان سے بڑھ کر عزیز تھی، جس نے دشمنوں سے بدتر سلوک اس کے ساتھ کیا تھا، اسے بھلا کیسے معاف کر دیتا؟ مون کی دی گئی ذلت کو بھلا کر کیسے اسے دوبارہ سے دل میں اعلیٰ مقام دیتا؟ ایک ذرا سی ضد، غصے اور انتقام کی خاطر اس نے کیا نہیں کیا تھا۔ عیسیٰ اتنے سال گزر جانے کے بعد اب تو جان ہی چکا تھا کہ مون مالا سے نفرت کیوں کرتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ اسے سوزن سے بہت محبت تھی اور وہ سوزن کی محبت لوٹانے کے لیے کشت کاٹ رہی تھی۔ مون حسیب نے مالا کے ساتھ جو بھی کیا تھا محض اپنی ذات کی خاطر، انتقام کے لیے یا حسد کے تحت۔ اگر مالا کو عیسیٰ مل سکتا تھا تو اسے زیشا کیوں نہیں؟ ایک انوکھی اور عجیب تر محبت کی خاطر اس نے اپنے بھائی کا دل اور گھر اجاڑا تھا۔ کیا وہ لڑکی معافی کے قابل تھی؟ کیا مالا کو اجاڑ کر اسے زیشا مل سکتا تھا؟ صرف اتنی سی بات اس اعلیٰ پائے کا ذہن رکھنے والی مون کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اگر ایک نقطے کو سمجھ لیتی تو عمر بھر کے لیے فتح یاب ہوتی۔ اسے مالا کو خوار کرنے کی بجائے جیتنا چاہیے تھا، پھر زی شاہ تک جانے والے راستے کتنے آسان ہو جاتے۔ مگر اکثر لوگ جو خود کو عقل کل کا مالک سمجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نادانیوں کے باعث ذلیل ہو جاتے ہیں، اور بہت قریب کی باتیں انہیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ کنویں سے پانی بھر کر سیراب ہونے کے بجائے اندھا دھند کنویں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، پھر ڈوبنا ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ مالا نم آنکھوں سے سوچ رہی تھی۔ عیسیٰ کا اقرار اس کی پہلی کامیابی تھی۔ بالآخر وہ واپسی کے رستوں کی طرف جانے اور مڑنے کے لیے رضامند تو ہو گیا تھا۔ وہ منہائم لوٹنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، وہ منہائم جہاں محبت سانس لیتی تھی، گوئٹے کے رومان پرور ناول جیسا منہائم جس کی شفاف سڑکوں پر خوش پوشاک لوگ چلتے پھرتے تھے، شیشوں سے جگمگاتی دکانوں میں چینی گڑیاؤں جیسی سیلز گرلز منتظر کھڑی رہتی تھیں، وہی منہائم جس کی شفاف سڑکوں پر چلتے اور دکانوں میں گھومتے اکثر پاکستانی لوگ ٹکرا جاتے تھے۔ آگا اور زیٹا جیسے ورکنگ کلاس کے لوگ، عیسیٰ جیسے اپر کلاس کے لوگ، سوزن جیسے مذہبی ایماندار مخلص، میکس جیسے شریف باادب تمیزدار، ہیرا اور ابو بکر جیسے محسن فرشتے۔ اگر منہائم میں مون جیسی جادوگرنی بھی تھی تو افریشم اور اس کی ممی جیسے لوگ بھی تو موجود تھے، گروسی، تانتے اور وہ ہاؤس فراؤ جس نے مالا کو قہوہ پلا کر اس کی تعریف میں این فاخ پوپے بریکٹ سادہ گڑیا بولا تھا۔ مالا کو لگا اسے بواریا کا حسن پکار رہا ہے، منہائم میں سانس لیتی محبت التجا کر رہی ہے۔ کچھ ایسی کیفیات علی عیسیٰ کی بھی تھیں۔ اس کا دل ہمک ہمک کر منہائم کی پکار پہ لبیک کہہ رہا تھا، اس کا دل منہائم کی طرف اڑ رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی قبروں کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو گیا تھا، گروسی سے ملنے کو بے قرار ہو گیا تھا، اپنے پیارے دوستوں کی یاد میں مضطرب ہو گیا تھا۔ ہاں، عیسیٰ نے مون کا اب بھی ذکر نہیں کیا تھا، وہ مون کے باب کو شاید ہمیشہ کے لیے بند کر چکا تھا، مگر منہائم پہنچ کر کیا خبر، عیسیٰ کے ارادے ٹوٹ پھوٹ جاتے، نفرت کا طوفان ٹھنڈا پڑ جاتا، وہ مون سے ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا، ویس ہاؤس کی کشش اسے کھینچ کر رائل روڈ کی طرف لے جاتی، آگ پہ فطری محبت کے چھینٹے پڑ جاتے، نفرت کی آگ بجھنے لگتی، غصے کا دریا اترنے لگتا، وقت بدلنے لگتا، اور علی عیسیٰ کے دل پر مون کی فطری محبت غالب آ جاتی۔ کیا خبر، وقت کا پہیہ الٹا گھومنے لگتا اور علی عیسیٰ دل پہ لگے سارے گھاؤ بھلا کر ویس ہاؤس کے بند کواڑ کھول دیتا۔ کیا خبر تھی، کسے خبر تھی کہ ایسا ممکن ہو ہی جاتا؟ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of one of the most interesting long novel جس کا نام ہے ترک وفا by نایاب جیلانی۔ اگر میں اپنے کمنٹس دوں اس ناول پر تو مجھے تو بہت پسند آیا، one of the most favorite novels کہہ سکتے ہو۔ میں نے بڑا انجوائے کیا اس ناول کی جرنی کو، although بہت لانگ ناول تھا، اس کا ہر ایپیسوڈ 1.5 2 3 گھنٹے کے بھی رہے ہیں، اور although میرے لیے تھا کافی زیادہ صبر آزما کام اتنے لانگ ناول کو ریکارڈ کرنا، بٹ اسٹل میں نے کیا اور آپ سب کے لیے کیا۔ مجھے بھی بہت پسند آ رہا تھا ناول، اس لیے بھی کیا۔
اب میری کاوش کو سراہتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، میرے دونوں چینلز کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ایک کا نام ہے سیلف بلیف جس پہ آپ مجھے سن رہے ہیں، دوسرے کا نام ہے سول ٹچنگ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔